الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، رمضان کے روزے تو ایک بالکل متعین صورت ہے، اس امت میں رائج ہیں۔ قرآن مجید میں بھی بڑی تفصیل سے روزے کے احکام کا ذکر آ گیا ہے، اور اس کی حیثیت چونکہ ایک جاری سنت کی ہے، اس وجہ سے بہت معمولی معاملات کے سوا اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ البتہ رمضان میں قیام اللیل کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں بہت کچھ اختلاف رائے رہا ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں بھی دو نقطہ نظر موجود ہیں۔ ایک حنفی نقطہ نظر ہے، اس میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ 20 رکعت تراویح ایک سنت مؤکدہ ہے، اور رمضان میں قیام اللیل کی یہی صورت دین میں جاری کی گئی ہے۔ دوسرا نقطہ نظر اہل حدیث حضرات کا ہے، وہ بھی اس کو کم و بیش یہی حیثیت دیتے ہیں، لیکن اس کی رکعتیں 11 بیان کرتے ہیں۔ ان میں 8 رکعتیں تراویح کی اور 3 وتر کی، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو گویا احناف کے ہاں 23 ہو جاتی ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کس پس منظر میں یہ نماز مسلمانوں میں رائج ہوئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس تنہا ماخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ سنت یا قرآن سے متعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں چند اصولی باتیں بیان فرمائی گئی ہیں، اور ان کی روشنی میں معاملے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، لیکن یہ نماز جس طرح کہ ان روایتوں سے بھی واضح ہو جائے گا، چونکہ مسلمانوں میں بطور ایک دینی چیز کے اس طرح جاری نہیں کی گئی جس طرح 5 نمازیں جاری کی گئی ہیں، اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، صحابہ کرام کے عمل کی روایتوں پر مبنی ہو سکتی تھی۔ یعنی اس کو اصل میں ہونا ہی اخبار احاد پر تھا، اور جب کوئی چیز اخبار احاد کی بنیاد پر ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس معاملے میں ہمارے پاس اتنا اچھا تاریخی ذخیرہ موجود ہے کہ جس کی روشنی میں اصل حقیقت معلوم کی جا سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس معاملے میں میرا نقطہ نظر یا میری تحقیق عام رائے سے بہت مختلف ہے، اور یہ اس معاملے میں کوئی منفرد نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی بعض جلیل القدر اہل علم کم و بیش اسی رائے کے حامل رہے ہیں۔ میں نے اس سے زیادہ کوئی خدمت نہیں کی کہ اس مواد کو سامنے رکھ کر اختلاف کے مواقع کو سلجھا دیا ہے۔ میرے نزدیک صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم پر 5 نمازیں صبح و شام میں لازم کی ہیں، اسی طرح قیام اللیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک زائد نماز کے طور پر لازم کیا تھا۔ اس کی دلیل سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کے اہتمام کی تاکید فرمائی، اس میں ہماری نمازوں کا ذکر کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یعنی آپ رات میں نیند توڑ کر اٹھیے اور نماز کا اہتمام کیجئے، یہ نماز آپ کے لیے زائد ہے، نَافِلَةً لَكَ، یعنی یہ بات بھی بتا دی۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نافلۃ لک بالکل اسی معنی میں ہے جس معنی میں ہم نفل بولتے ہیں۔ نفل ہمارے ہاں اس اصطلاح کے طور پر الگ سے رائج ہے۔ عربی زبان میں نافلۃ لک کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تمہارے لیے زائد نماز ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں نماز میں قرات کا حکم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ سے بیان ہوا ہے۔ یعنی جو 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں اس میں قرات کا حکم یہ ہے کہ جو نمازیں دن کے وقت میں پڑھی جاتی ہیں ان میں خاموشی سے قرات کی جائے، اور جو رات کے وقت میں پڑھی جاتی ہیں جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے،
ان میں بلند آواز سے قرات کی جائے۔ اس نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر قرآن مجید نے یہ ہدایت فرمائی کہ لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا، یعنی اس قیام اللیل میں قرات نہ تو زیادہ بلند آواز سے ہونی چاہیے اور نہ زیادہ پست آواز سے، بلکہ اس میں درمیان کی آواز اختیار کی جائے۔ اس نماز کے احکام کا پس منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تھا، جس کو ہم عام اصطلاح میں تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ سورہ مزمل میں اس کا خاص حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان ہوا، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت اس کی کتنی مقدار مطلوب ہے، یعنی یہ بتایا گیا کہ آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ زیادہ یا کم یہ ہونا چاہیے۔ اور بعد میں تخفیف کی آیت نازل ہوئی تو اس نے اس میں کمی کر دی، لیکن ابتدا میں اس کی نوعیت بالکل یہی تھی۔ ابتدا میں یہ نوعیت کیوں تھی، بعد میں کیوں کمی کی گئی، یہ سورہ مزمل کی تفسیر کا موقع ہے، اور یہاں بھی ایک روایت آ جائے گی، اس میں اس کی کچھ وضاحت کر دوں گا۔ بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک زائد نماز تھی۔ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکے ہی میں جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ حضور یہ نماز پڑھتے ہیں، تو اگرچہ یہ ان پر لازم نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے شوق سے حضور کے ساتھ یہ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ سب نے نہیں، یعنی ان میں سے چند نے یا ایک اچھی تعداد نے۔ قرآن مجید نے یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ ایک اچھی تعداد نے، طائفۃ من الذین معک، یعنی سب تو نہیں لیکن ایک مختصر گروہ اچھی تعداد میں یہ نماز حضور کے ساتھ پڑھتا رہا۔ صحابہ کرام کے اس نماز کو پڑھنے کے شوق کی روایتیں اس زمانے میں بھی موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تب بھی موجود ہے۔ یہ بھی آگے روایتوں سے واضح ہو جائے گا کہ اس میں خاص طور پر جلیل القدر صحابہ ایسا ہی اہتمام کرتے تھے اس کا جیسا اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی لازمی چیز نہیں تھی، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادت کے شوق میں، جیسا کہ ایک مسلمان میں ہونا چاہیے، صحابہ کرام میں سے بعض نے اس کا التزام کیا۔ اس التزام میں خود انہوں نے کیا طریقے اختیار کیے، یہ بھی آگے روایتوں میں زیر بحث آ جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو مسئلہ پیدا ہوا وہ رمضان کا مسئلہ ہے، یعنی خاص رمضان میں کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ کیا پس منظر ہے کہ جس میں ہمارے ہاں تراویح کی یہ روایت قائم ہو گئی۔ اس کو آپ ان روایتوں سے سمجھ لیں گے۔ یعنی میں نے اپنی اصولی رائے عرض کر دی کہ میرے نزدیک تراویح کوئی الگ نماز نہیں ہے، یہ وہی تہجد کی نماز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ واضح ہو جائے گا روایتوں سے، کہ عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دی بعض لوگوں کو۔ خود حضور کا اپنا یہ عمل کبھی نہیں رہا، اور جلیل القدر صحابہ کرام کا بھی عمل کبھی نہیں رہا۔ یہ بات بھی روایتوں سے بالکل واضح ہو جائے گی۔ تو اب ان روایتوں کو سنیے اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے۔ اس میں چونکہ امام نسائی کی ایک روایت بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے، تو اس لیے میں نے مشکات کو چھوڑ کر اس کو لے لیا، وہ مشکات میں نہیں ہے روایت، اس سے کچھ تھوڑی سی اس کی پس منظر کی نوعیت زیادہ واضح ہو جائے گی۔ یہ تمام روایتیں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ محدثین کی اصطلاح میں صحیح روایتیں۔ عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا۔ امام نسائی نے اس بات کی ابتدا اس روایت سے کی ہے، اور یہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، ان کو قبریں نہ بنا لو۔ یہ نوافل کے بارے میں ایک عمومی ہدایت ہے، یعنی ہمارے ہاں عام طور پر یہ چیز اب رائج نہیں رہی۔ لوگ جب مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ نماز سے متعلق نوافل بھی وہیں پڑھتے ہیں، یعنی صرف فرض نماز نہیں پڑھتے، بلکہ جو 2 رکعتیں پہلے یا 4 رکعتیں پہلے ہیں وہ بھی وہیں پڑھتے ہیں، بعد والی وہیں پڑھتے ہیں۔ حضور نے اس کو پسند نہیں کیا سوائے اس کے کہ کوئی ضرورت ہو۔ آپ کا زیادہ عمل بھی یہی ہے، اور اسی کی آپ نے تلقین بھی فرمائی کہ نفل نماز گھروں میں پڑھی جائے، اور گھر میں بھی کوئی ایک جگہ ہونی چاہیے کہ جس میں اللہ کی یاد کا اہتمام کیا جاتا رہے۔ صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، اور اس میں جو الفاظ استعمال کے وہ بہت عمدہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں خدا کا ذکر نہیں ہوتا، خدا کی یاد نہیں ہوتی، نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، تو گویا وہ گھر نہیں، ایک اندھی قبر ہے۔ یعنی گھر کی زندگی، گھر کی روح یہ نماز سے ہے، اللہ کی یاد سے ہے۔ یہ بات قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتی ہے
کہ دل کی آبادی بھی اللہ کی یاد سے ہے، گھروں کی آبادی بھی اللہ کی یاد سے ہے، اور اس زمین کی آبادی بھی اللہ کی یاد سے ہے، بشرطے کہ آدمی مادیات سے اوپر اٹھ کر حقیقتوں پر نگاہ کر سکے۔ تو یہی چیز ہے جس کو یہاں پہلے تمہید کے طور پر واضح کیا۔ عن زید بن ثابت کن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرة فی المسجد من حصیر فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا اللیالی حتی اجتمع علیہ الناس ثم فقدوا صوته لیلة فظنوا انه نائم فجعل بعضهم یتنخن لیخرج علیہم فقال ما زال بکم الذی رأیت من صنعکم حتی خشیت ان یکتب علیکم ولو کتب علیکم ما قمتم به فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل صلاة المرء فی بیتہ الا الصلاة المکتوبہ۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹاٹ کا حجرہ سا مسجد میں بنا لیا تھا، یعنی ایک تو حضور کا گھر تھا اور یہ بالکل مسجد کے ساتھ ہی تھا، یعنی دروازہ سیدہ عائشہ کے حجرے کا مسجد ہی میں کھلتا تھا، اس کے ساتھ ہی مسجد میں ایک ٹاٹ کا حجرہ سا حضور نے بنا لیا اور اس میں کچھ دنوں تک آپ نے نماز پڑھی۔ اب یہ اس کی تفصیل نہیں بتاتے کہ یہ حجرہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، یہ رمضان تھا یا غیر رمضان تھا۔ بظاہر قرینہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رمضان میں ہوگا، اور چونکہ اعتکاف رمضان میں حضور کرتے تھے تو یہ اسی موقع پر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ورنہ مسجد میں الگ سے کوئی ٹاٹ کا پردہ تان کے حجرہ بنانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اعتکاف کے بارے میں یہ روایت پہلے سے موجود ہے، اس میں امہات المومنین کے لیے بھی اسی طرح کوئی ٹاٹ کا پردہ سا تان دیتے تھے اور وہ بھی مسجد ہی میں اعتکاف کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی زمانے کی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھتے تھے، یعنی یہی رات کی نماز، تہجد کی نماز، اور آپ نے چند راتیں جب پہلی مرتبہ اس میں نماز پڑھی، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب پہلا اعتکاف کیا، اور ظاہر ہے یہ مدینہ میں جا کے کیا ہے، یعنی مکے میں تو معتکف نہیں ہوئے ہوں گے تو اس کی کوئی تفصیلات ہمارے علم میں نہیں ہے، اور وہ اگر ہوئے بھی ہوں گے تو حرم میں ہوئے ہوں گے۔ تو مسجد نبوی میں جس کا یہاں ذکر ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ غالباً پہلی مرتبہ کا معاملہ ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ رات تک نماز پڑھی۔ لوگوں کو خیال ہوا کہ حضور تو اپنے حجرے سے باہر آ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور اس ٹاٹ کے خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو لوگ بھی جمع ہونے لگ گئے حضور کے ساتھ۔ ایک دن لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضور کی آواز حجرے سے باہر نہیں آ رہی، یعنی اس نماز میں چونکہ قرات ذرا بلند آواز سے کی جاتی ہے، نہ زیادہ پست نہ بلند، درمیان کی آواز ہوتی ہے، تو مسجد میں ٹاٹ کا پردہ ہے تو اس میں حضور کی آواز آتی تھی، تو لوگ اس آواز ہی پر جیسے حضور اللہ اکبر کہتے، یعنی یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی امام کے مصلی پر آپ کھڑے ہوئے، اس حجرے میں نماز پڑھتے اندر ہی، اور لوگ اس کے ساتھ نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو ایک دن حضور کی آواز نہیں آئی حجرے سے باہر، لوگوں نے خیال کیا کہ آپ سوئے ہوئے، یعنی آج آنکھ نہیں کھلی آپ کی۔ تو ان میں سے بعض لوگوں نے کچھ گلا صاف کرتے جیسے کھنکارتے ہیں اس طرح کرنا شروع کر دیا، مطلب شوق سے آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو خیال کیا کہ اس سے حضور کی آنکھ کھل جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میں ناواقف نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہوا تمہارے آنے سے کہ یہ نماز کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اچھا، قدیم جو شرائع ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے، خاص طور پر بنی اسرائیل کی شریعت کا مطالعہ کرنے سے، کہ ایسا ہوا ہے بعض اوقات کہ لوگوں نے کسی چیز کے معاملے میں اصرار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم بنا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ ان کی مرضی پر معاملات چھوڑ دیے جائیں اور جتنی انہوں نے حدود معین کر دی ہیں اس میں رہیں لوگ۔ یہ بات قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں جو اجمالاً رائے دے دی گئی ہے اس کو اختیار کرو، اور اگر اس میں کوئی اجتہاد کرنا پڑے، ظاہر ہے کہ سارے اطلاقات ساری اپلیکیشن تو واضح نہیں کی جاتی، تو اس میں اجتہاد کر لو، یعنی وہ تمہاری آپ کی رائے رہے گی، دوسرا اس سے اختلاف کر سکے گا، لیکن اگر بار بار ہم سے سوال پوچھو گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو پھر ہم بیان کر دیں گے، اور جب بیان کر دیں گے تو تحدید اور تعین ہو جائے گی، یعنی پھر تو معاملہ متعین ہو جائے گا، یہ چیز پھر تم پر گراں گزرے گی۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پس منظر میں یہ بات فرمائی کہ اس کا بڑا اندیشہ ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس ذوق و شوق کو دیکھ کر اس کو لازم نہ کر دیں، گویا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ بات پیش کرنا ہوگی کہ آپ نے جتنی ذمہ داری ڈالی ہے
ہم اس سے زیادہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں. تو اس کو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے معاملے میں پسند نہیں کیا. اور اس کے بعد مزید تبصرہ یہ فرمایا کہ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا كُنْتُمْ بِهِ، یعنی مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ پھر اگر یہ لازم کر دی گئی تو 5 کے بارے میں بھی اندیشہ ہے. یہ تو بڑی مشکل نماز ہے، تم رات کے وقت اٹھو گے، اٹھ کر پڑھو گے تو تم اس کا حق ادا نہیں کر سکو گے. فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فرمایا کہ میں تم کو نوافل پڑھنے سے روک نہیں رہا، اپنے گھروں میں جاؤ اور جا کر پڑھو، یعنی یہاں جمع نہ ہو. فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اس لیے کہ فرض نماز کے سوا باقی جو کچھ بھی نماز نفل نماز ہے وہ آدمی کے لیے زیادہ فضیلت کا باعث بنتی ہے اگر اس کو گھر میں پڑھا جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا. یعنی چند اصولی باتیں اس میں بھی آپ نے واضح فرما دی. ایک یہ کہ اس طرح کے موقعوں کے اوپر دین میں جتنی ہدایت دی گئی ہے اس پر کھڑے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر موجود ہوں یا قرآن نازل ہو رہا ہو، جیسے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس کے دوران میں اگر سوال پوچھو گے اور زیادہ جزیات میں جاؤ گے تو پھر وہ چیز واضح کر دی جائے گی، اور واضح کر دی جائے گی تو اس کی خلاف ورزی پھر تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گی، یعنی سخت ہو جائے گا معاملہ. بنی اسرائیل کی شریعت میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس پہ بارے میں قرآن نے بتایا ہے اور وہ تورات سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے ان پر لازم ہو گئی، درا حالے کہ اولاً وہ شریعت کا حصہ نہیں تھی. تو ایک یہ بات واضح کی. دوسری یہ بات واضح کی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی ذمہ داری ڈالی ہے بس اتنی ہی ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر آگے بڑھ جاؤ گے تو پھر اس کا حق نہیں ادا کر سکو گے. یہ بات جو ہمیں بنانے والا پروردگار ہے وہی جانتا ہے کہ کتنے کا انسان متحمل ہو سکتا ہے، اور اسی تحمل کے اندر وہ اپنی شریعت دیتا ہے. اسی اصول کو قرآن نے بیان کیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کی ذمہ داری اتنی ڈالتا ہے جتنی اس کے بندے اٹھا سکتے ہیں. اس میں معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حدود یا پیغمبر کے حدود سے بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، بڑھانے کی کوشش بھی کرنی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افراط بھی ایک مسئلہ بن جاتی ہے اور تفریط بھی ایک مسئلہ بن جاتی ہے. اور پھر آخری بات یہ واضح فرما دی کہ نوافل کے معاملے میں یہ اصول سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح فرض نماز مسجد میں پڑھی جائے تو یہ زیادہ باعث فضیلت ہے، اسی طرح اگر نفل نماز گھر میں پڑھی جائے تو یہ زیادہ باعث فضیلت ہے. تو نفل نماز کو گھر میں پڑھنے ہی کا اہتمام کرنا چاہیے. عن کعب بن عجرہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ المغرب فی مسجد بنی عبد الاشہل فلما صلی قام الناس یتنفلون فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بہذه الصلاۃ فی البیوت. یہ اس آخری ٹکڑے کی مزید وضاحت امام نسائی نے ایک روایت لا کر دی. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد الاشہل کی مسجد میں ایک بار مغرب کی نماز پڑھی. مغرب کی نماز جو عام 5 نمازوں میں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلہ یا دار کہیے اس کی مسجد میں پڑھی، ذرا دور مسجد نبوی سے. حضور نے نماز پڑھی، فلما صلی قام ناس یتنفلون، تو نماز سے فارغ ہو کر لوگ نفل جو 2 پڑھے جاتے ہیں بعد میں وہ پڑھنے لگ گئے. یعنی فرض نماز ہو گئی تو اس کے بعد جو 2 رکعتیں مغرب کی نفل پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھنے لگ جائے. تو حضور نے فرمایا علیکم بہذه الصلاۃ فی البیوت، یہ نماز تم کو گھروں میں جا کے پڑھنی چاہیے. یعنی اس طرح گویا آپ نے عملاً بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ نفل نمازوں کے معاملے میں صحیح طریقہ کیا ہے. اب وہ روایت جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ انہوں نے بیان کی ہے. یہ ایک لمبی روایت ہے لیکن بہت سی چیزوں کو واضح کرتی ہے. عن سعد ابن ہشام انہ لقی ابن عباس فسالہ عن الوتر فقال الا انبئک بعالم اہل الارض بوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ملے اور ان سے وتر نماز کے بارے میں، جس کا عربی تلفظ وتر ہے، سوال کیا کہ یہ کیا ہے. یعنی یہ وتر نماز کا مطلب وہ نماز جو طاق کی جاتی ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں، جیسے یہیں واضح ہوگا، تہجد کی نماز کے لیے یہ اصطلاح تھی. یہ آگے اس حدیث سے ہی واضح ہو جائے گا. یعنی جس طرح ہمارے ہاں ایک الگ نماز اب وتر کی پڑھی جاتی ہے، یہ صحابہ کرام کے زمانے میں یا حضور کے زمانے میں تصور نہیں تھا. ان کے ہاں تو تہجد کی نماز کیونکہ وتر پڑھی جاتی ہے اسی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اور یہ جواب سے واضح ہو جائے گا. تو انہوں نے
اس کے جواب میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وطر نماز ہے، ظاہر ہے کہ وہ حضور گھر میں پڑھتے تھے، تہجد کی نماز تھی، کہ اس زمین کے اوپر جو سب سے زیادہ اس نماز سے واقف ہے، میں تمہیں ان کی طرف رہنمائی کر دیتا ہوں۔ یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس زمین پر ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا کہ حضور کی یہ وطر نماز یا تہجد کی نماز یا قیام اللیل کیسا ہوتا تھا، تو میں تمہیں وہاں کی رہنمائی کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، یعنی اگر آپ سے بھی کوئی زیادہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک بڑے عالم ہیں صحابہ کرام میں سے، آپ سے بھی بڑھ کر اگر کوئی جاننے والا ہے تو میں اسی سے پوچھنا پسند کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کالا عائشہ، یعنی وہ سیدہ عائشہ ہیں، یعنی تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، یہ تھا فصلہ، ان کے پاس جاؤ اور جا کر پوچھ لو۔ سمرج الیہ فاخبرنی بردھا الیک، انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم جب ان سے پوچھ لو تو واپس آ کے مجھے بھی ذرا بتا دینا۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا، یعنی میری بھی علم معلومات میں اضافہ ہوگا۔ فاتیت علی حکیم ابن افلا، یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے حکیم ابن افلا کے پاس آیا، فاستلحقتہ الیہا، اور میں نے یہ چاہا کہ وہ بھی میرے پاس جائیں، ساتھ چلیں، یعنی ہم دونوں مل کے چلیں اور پوچھیں۔ فقال ما انا بقارئ بها انی نہیت ان تقول فی ہاتین الشیئتین شیئا فابت فیہا الا مزیہ۔ یہ اس آگے جو جملہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ جمل کے بعد کا معاملہ ہے، اور واقعہ جمل میں چونکہ سیدہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں نکلنا پڑا تھا، تو اس وجہ سے تھوڑی بہت فریقین میں تلخی تھی، اور یہ بڑی فطری بات ہے، جب جنگ کا موقع آ جائے اور اس طرح کی صورت ہو تو اس میں تلخی ہو ہی جاتی ہے۔ تو انہوں نے حکیم ابن افلا نے کہا کہ میں تو ان کے ہاں نہیں جاتا اب، اس لیے کہ میں نے ان کی خدمت میں بہت عرض کیا تھا کہ یہ دونوں گروہ لڑ رہے ہیں، ان میں آپ کچھ نہ فرمائیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ ان کی بڑی غیر معمولی شخصیت تھی اور کسی جانب ان کے وزن سے کچھ نتائج نکلتے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور وہ اس کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ تو یہ بات میرے لیے کچھ تقدر کا باعث ہے، میں ان کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خیر ان کو بہت زور لگایا اور بہت اصرار کیا تو وہ چل پڑے میرے ساتھ، اور پھر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو انہوں نے حکیم کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سعد بن ہشام ہے۔ انہوں نے کہا کون ہشام؟ تو انہوں نے کہا کہ عامر کے بیٹے۔ تو انہوں نے بہت ان کے بارے میں محبت کے کلمات کہے اور یہ فرمایا کہ نعم المرء کان عامر، عامر بہت اچھے آدمی تھے۔ اب انہوں نے اپنی عرضداشت پیش کی، قال یا ام المومنین انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین ہم کو یہ بتائیے کہ حضور کی سیرت کیسی تھی، یعنی آپ کے اخلاق کی کیا صورتحال تھی۔ اور دیکھیے کیا جواب دیا سیدہ عائشہ نے، اور یہ واقعہ ہے کہ وہ ان کی جو غیر معمولی شخصیت ہے اسی سے جواب متوقع تھا، کوئی اور ہوتا تو ایک لمبی چوڑی داستان کہتا اور معلوم نہیں کیا بیان کرتا۔ انہوں نے فرمایا الیس تقرأ القرآن، قرآن نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا قلت بلا، جی کیوں نہیں، قرآن تو پڑھتا ہوں۔ قالت فإن خلق نبی اللہ القرآن، حضور کی سیرت قرآن تھی، یعنی قرآن کو پڑھ لو، جو کچھ قرآن بتاتا ہے، جن اقدار کو بیان کرتا ہے، بس حضور اس کا بہترین نمونہ تھا، جو کتاب آپ لائے وہی آپ کی سیرت تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں اٹھنے کو تھا تو مجھے خیال آیا کہ آئے تو اصل میں کچھ اور پوچھنے تھے، تو پھر میں نے حضور کے قیام کے بارے میں پوچھا۔ تو میں نے کہا کہ یا ام المومنین انبئینی عن قیام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں قیام اللیل کے بارے، یہ دیکھیے عربوں کا طریقہ ہے، یعنی سوال نقل کرتے وقت اتنا اجمال پیدا کر دیتے ہیں، جیسے وہاں وتر کا لفظ استعمال کر دیا، یہاں صرف قیام کا لفظ استعمال کر دیا، جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ قرآن میں بھی ہے یہ اسلوب۔ تو اس وجہ سے یہ عربی زبان جو قرآن کی عربی ہے اس کا عام اسلوب ہے کہ جب آپ رپورٹ کر رہے ہوں سوال کو تو کبھی سوال سے سوال نہ سمجھیے کیا ہے، اس میں بہت اشارہ ہوگا، بڑا اجمال ہوگا، اس کے بعد جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کیا تھا، یعنی رپورٹ کرنے والا آدمی جو ہے وہ ہمیشہ اسی طرح اس کو رپورٹ کرتا ہے۔ تو انہوں نے پھر توجہ دلائی، اور یہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ عام طور پر بہت خوبی کے ساتھ توجہ دلاتی ہیں قرآن مجید کی طرف۔ تو انہوں نے کہا کہ الیس تقرأ ھذہ السورۃ یا ایھا المزمل، یعنی قیام کے بارے میں پوچھنے کے بجائے تم نے کیا سورہ مزمل کا مطالعہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے افترض قیام اللیل فی اول ھذہ السورۃ، اس سورت کی ابتدا میں قیام اللیل فرض کیا تھا۔ قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حولا حتی انتفخت اقدامہم،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 1 سال تک اسی ہدایت کے مطابق قیام کرتے رہے. یہ مکے میں ہے، یعنی وہ تو ہے نا کہ آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ یا کم، آدھی رات معمولی نہیں ہوتی کہ آپ نماز پڑھتے رہیں کھڑے ہوئے. تو ان کے پاؤں میں ورم آنا شروع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو روکے رکھا. خاتمہ 12 شہرن، یعنی 12 مہینے مکمل گزر گئے. سال بھر یہ معاملہ اسی طریقے سے رہا، یہاں تک کہ پھر ثم انزل اللہ عز وجل تخفیف فی آخر حاضر سورہ، پھر اس سورت کے آخر میں جو آیتیں ہیں وہ نازل ہوئیں اور ان میں اس میں کمی کر دی گئی. فسارا قیام اللیل تطوع، اس کے بعد قیام اللیل ایک تطوع کی عبادت ہو گئی، یعنی نفل عبادت ہو گئی. بعد ان کان فریضۃ فحممت ان اقوم، یعنی پہلے یہ فرض تھی پھر اس کے بعد ہی ہو گئی. یہ بات کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آتی. صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں راوی کو ان کی بات سمجھنے میں غلطی لگی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن مجید کی سورہ مزمل سے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ بالکل فرض تھی نماز. یہ سورہ بنی اسرائیل سے بھی معلوم ہوتا ہے. لیکن صحابہ کرام پر بھی یہ فرض کر دی گئی تھی. یہ خود قرآن مجید کی اپنی تصریح کے خلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کر دی گئی تھی تو پھر تو اس کا کوئی سوال نہیں ہے نا کہ کوئی صحابی نہ پڑھتا ہو. لیکن قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ حضور پڑھتے تھے وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ پڑھتے تھے. تو اس وجہ سے یہ بات کہ سارے صحابہ کرام پر یہ فرض کر دی گئی تھی، یہ قرآن مجید سے معلوم نہیں ہوتی بات. جو تخفیف اس میں آئی ہے وہ تخفیف بھی فرض کے معاملے میں نہیں آئی. یعنی سورہ کو آخر سے پڑھیے تو اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں پہلے فرض تھی اب نفل کر دی گئی ہے. تخفیف تو اس کے وقت میں آئی ہے. یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے تو آدھی رات یا اس سے زیادہ یا کم، اب آپ جتنی بھی قرآن مجید پڑھ سکیں اس کے لحاظ سے پڑھ لیں. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اس میں. خیر بہرحال فبدا لی وطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں اٹھنے لگا تو پھر مجھے خیال ہوا کہ وہ اصل بات پھر رہ گئی. یعنی مجھے تو پوچھنا تھا کہ حضور کا قیام اللیل کی کیا صورت ہوتی تھی. فقلت یا ام المؤمنین انبئنی عن وطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے کہا کہ ام المؤمنین آپ ہم کو بتائیے کہ حضور کی رات کی وطر نماز کیسی ہوتی تھی. تو انہوں نے اب تفصیل بیان کی. انہوں نے کہا کہ کننا نعد له سواکہ وطہورہ فیبعث اللہ عز وجل لما شاء یبعث من اللیل، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی بھی رکھ دیتے تھے اور آپ کی مسواک بھی رکھ دیتے تھے. پھر جب اللہ چاہتا آپ کو اٹھاتا، یعنی رات کے وقت آپ اٹھتے، فیتصوق، اٹھ کے آپ اپنے دانت صاف کرتے، ویتوضا، اس کے بعد وضو کرتے، ویصلی 8 رکعات، اور پھر 8 رکعتیں پڑھتے ہیں. لا یجلس فیہن الا عند الثامنہ. یعنی اب یہ دیکھیے، یہ جو اس روایت میں صورت بیان ہوئی ہے وہ ہمارے عام طور پر رائج ہی نہیں ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھتے کہ مسلسل اٹھتے اور پڑھتے چلے جاتے. عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ 2 رکعتیں پڑھ کے تشہد پہ بیٹھتے ہیں. یعنی اگر 4 رکعتیں پڑھتی ہیں تو 2 پڑھ کے تشہد پہ بیٹھتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھتے ہیں اور پھر سلام پھیرتے ہیں. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں بغیر تشہد میں بیٹھے پڑھتے چلے جاتے ہیں. لا یجلس فیہن الا عند الثامنہ، 8ویں میں بیٹھتے. یعنی 7 تو پڑھی گئی اسی طریقے سے، سجدے میں گئے پھر اٹھ گئے، سجدے میں گئے پھر اٹھ گئے. 7 رکعتیں اسی طریقے سے حضور پڑھتے، 8ویں میں بیٹھتے. یجلس فیذکر اللہ عز وجل ویدعو، اس میں ظاہر ہے کہ جو اذکار ہیں تشہد کے وہ کرتے، دعا کرتے. پھر اس کے بعد ثم یسلم تسلیما یسمعنا، اور پھر کچھ تھوڑی سی بلند آواز سے سلام پھیرتے نماز کی. یعنی جو عام قرات تھی حضور کی وہ تو درمیانی ہوتی، سلام میں آواز بہت بلند کر دیتے. اس کی وجہ دوسری جگہ بیان ہوئی ہے. یعنی حضور کے پیش نظر یہ ہوتا تھا کہ میں نے تو اب جتنا جاگ لیا، گھر والے اٹھ جائیں. یعنی ایک اچھا اسلوب ہوا اٹھانے کا. یہ آگے کچھ اٹھانے کے مسئلے بیان ہوں گے اور اس میں بہت دلچسپ بعض روایتیں ہیں، تو حضور ذرا کرتے تاکہ ہم سن لیں. پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یعنی 8 رکعتوں میں کسی میں نہیں بیٹھے، 8ویں میں بیٹھے اور بیٹھ کے سلام پھیر دیے. پھر اس کے بعد حضور 2 رکعتیں پڑھتے، ثم یصلی رکعتین وہو جالس، اور بیٹھے ہوئے ہوتے، یعنی کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے. بعد ما یسلم، سلام پھیر دینے کے بعد، ثم یصلی رکعتن، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت پڑھتے. فتلک 11 رکعہ، تو یہ 11 رکعتیں ہو جاتی. یعنی 8 میں بیٹھے ہی نہیں اور آخری رکعت میں بیٹھ کے سلام پھیر دیا.
پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں اور سلام پھیر دیا، پھر اس کے بعد 1 پڑھی اور پھر سلام پھیر دیا۔ یہ فرماتی ہیں کہ یا بنیہ فلما اسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واخذ اللحم، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عمر کے ہو گئے اور تھوڑی سی جسم میں فربہی بھی آ گئی تھی، جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تھا، تو اس وقت پھر آپ نے اوتر بسبع وصلی رکعتین، پھر اس کے بعد 7 پڑھتے اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے، اور یہ 2 رکعتیں جب پڑھتے وہ جالس بعد ما سلم، جب کہ آپ سلام پھیر دیتے، فتلک 9 رکعات، یہ 9 ہو جاتی۔ یا بنیہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ احب ان یدوم علیہا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ کو یہ پسند ہوتا کہ آپ اس نماز کو ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ وکان اذا شغلہ عن قیام اللیل نوم او مرض او وجع صلی من النہار 12 رکعہ، ایسا بھی ہو جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل نہ کر سکتے، یعنی انسان ہے آدمی، آنکھ نہیں کھلی، کسی وقت کوئی تکلیف تھی، مرض کی حالت تھی، نہیں پڑھ سکے، کوئی درد، کوئی اس طرح کی چیز تھی، سر میں بعض اوقات آپ کو سرگرانی کی تکلیف ہو جاتی تھی، نہیں پڑھ سکے، پھر اس کے بعد چونکہ آپ پر یہ نماز لازم تھی تو صلی من النہار 12 رکعہ، پھر آپ 12 رکعتیں دن کے وقت اس کے قضاء کے طور پر پڑھتے تھے۔ ولا عالم ان نبی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ فی لیلہ، اور فرماتی ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضور نے قرآن مجید پورا ایک رات میں ختم کر ڈالا ہو۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی کچھ لوگ اس جانب رغبت، جیسے ہمارے یہاں شبینہ ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کیا آپ نے کبھی۔ ولا قام لیلۃ کاملۃ حتی الصبح، اور نہ کبھی کہتی ہیں میں نے ایسے دیکھا کہ آپ پوری رات جاگتے رہے یہاں تک صبح ہو گئی۔ ولا صام شہرا کاملا غیر رمضان، اور نہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے مسلسل روزے رکھے 1 ماہ کے سوائے اس کے کہ رمضان میں ہو۔ تو یہ روایت جو ہے، اس میں یہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں، اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد پڑھنے یا قیام اللیل کا طریقہ یہی تھا، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی روایتوں کی ایک مشکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو راوی لوگ ہیں یہ بات اس طرح بیان کر دیتے ہیں کہ گویا یہ معمول تھا، حالانکہ وہ 1 یا 2 یا 3 مرتبہ کا واقعہ ہوگا، اور یہ بعض کی روایتوں سے واضح ہو جائے گا، یعنی اسی ایک طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھی، یہ طریقہ بھی روایتوں میں موجود ہے۔ تو یہ چونکہ ایک مفصل روایت تھی نسائی کی، یہ ہے نہیں اس میں، اس لیے میں نے اس کو وہاں سے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد ہم ان روایتوں کو لیں گے جو رمضان کے قیام سے متعلق ہے خاص طور پر، یعنی اس میں تو تہجد کا ایک عمومی بیان آ گیا ہے، اور ان کا اگلی دفعہ تفصیل کے ساتھ اب مشکات کی ترتیب سے مطالعہ کریں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اب سوال کا مطلب یہ سوال ہے جی، یہ عام کنفیوژن پائی جاتی ہے فرض، سنت اور نفل کے حوالے سے، تو ہمارے ہاں یہ ایک خاص ترتیب جو ہے پائی جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سنت کی تعریف بیان کر دیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اور یہ ترتیب کیسے ہمارے ہاں یعنی کہ وجود پذیر ہوئی کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے اور یہ نفل ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 2 چیزیں ہی چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی سنت۔ تو کیا یہ دونوں چیزیں فرض ہیں؟ اگر یہ دونوں فرض ہیں تو پھر ہم کیوں فرض اور سنت کو کمپیریٹیولی ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ یہ 2 باتیں آپ کے سوال میں مل گئی ہیں۔ ایک ہے سنت اس معنی میں کہ وہ دین جو ہمیں قرآن کے علاوہ ملا ہے، یعنی ایک تو دین ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے، اور ایک انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے جس کا خاتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، اس سے دین ملتا ہے ہم کو۔ مثال کے طور پر مسلمانوں میں ختنہ رائج ہے، مثال کے طور پر مسلمانوں میں عیدیں رائج ہیں، یا جنازے کی نماز ہم پڑھتے ہیں، یا اس طرح تجہیز تکفین کرتے ہیں۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہم کو انبیاء علیہم السلام کی سنت سے ملی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویب فرمائی ہے۔ تو سنت کی اصطلاح دین کے ماخذ کے لیے استعمال ہوتی ہے قرآن کے ساتھ، جو آپ نے حدیث بیان فرمائی ہے اس میں یہ اس معنی میں استعمال ہوئی ہے، یعنی حضور نے یہ بتایا کہ میں تمہیں دین کے طور پر قرآن بھی دے کے جا رہا ہوں، اور انبیاء علیہم السلام کی سنت بھی ہے جس کی میں نے اب تصویب کر دی ہے اور جو رائج رہے گی۔ تو وہاں یہ اس معنی میں ہے۔ جو نماز میں یہ سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ بالکل الگ معنی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ نماز ہے جس طرح کہ ابھی میں نے جو روایت آپ کو سنائی اس سے ہی واضح ہے، ایک وہ نماز ہے جو لازم کی گئی ہے، اس کو نماز مفروضہ، فریضہ، مکتوبہ
اور اس طرح کی بہت سی اصطلاحات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ایک نماز وہ ہے کہ جو ہم اپنے طور پر پڑھتے ہیں، یعنی نفل نماز، اس کو صلاۃ التطوع بھی کہتے ہیں اور نفل بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو صلاۃ التطوع یا نفل نماز ہے، یہ صرف نماز ہی نہیں ہے، روزہ بھی ہے، یعنی ساری چیزوں میں نفل ہے۔ اسی طرح حج بھی ہے، اسی طریقے سے عمرہ بھی ہے، حج اور عمرے کے بعض آداب بھی ہیں۔ تو تمام عبادات میں درا لے قربانی بھی، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو لازم کر دی گئی ہیں، اور بعض چیزوں کو لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو ان کا التزام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا ان کو۔ تو دو قسمیں عبادات میں ہیں اصلاً، ایک فرض اور ایک نفل۔ اب جو نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو پڑھیں گے نا، یعنی آپ بھی اپنے اختیار سے کچھ چیزوں کو بطور نفل اختیار کریں گے، تو جو نوافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے اس کو پھر سنت کہا جانے لگا۔ یعنی یہ سنت بالکل الگ اصطلاح ہے، اس سے مراد وہ سنت نہیں ہے جس کے بارے میں حدیث آپ نے بیان فرمائی، یعنی حضور نے جو نفل پڑھا اس کو لوگوں نے سنت کہہ دیا، تو یہ نوعیت ہے اس کی۔ یہ جو ہمارے یہاں نماز میں نوافل پڑھے جاتے ہیں، نوافل ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوافل کا اہتمام کیا، اس لیے ان کو سنت کہہ دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی نوافل کا اہتمام گھر میں کرو، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق کے زمانے تک لوگ مسجد میں آ کے نوافل ادا کرتے رہے، وہ کیا کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حوالے سے وہ دیکھتے تھے بات؟ یہ بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک اپنا موقع و محل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عمومی تلقین کی اور یہ کہا کہ نوافل زیادہ گھر میں پڑھا کرو۔ گھر لوگوں کے ہماری طرح کے اس وقت نہیں تھے، یعنی بعض لوگوں کے گھروں میں مناسب جگہ ہوتی تھی، اور بعض لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ اونٹ کے باڑے ہی میں سوئے ہوئے ہوتے تھے، بکریوں کے باڑے ہی میں سوئے ہوئے ہوتے تھے، گھر میں کوئی مناسب جگہ بھی نہیں ہوتی تھی، تو وہ ذرا سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بعض اوقات آ جاتے تھے، تو یہ وجہ اس کی بنتی تھی۔ لیکن یہ عام طریقہ نہیں تھا، یعنی کچھ لوگ آ جاتے تھے۔ خود ان روایتوں سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تو اس میں شرکت نہیں کی، وہ آئے، انہوں نے اس کے بارے میں عام لوگوں کو کچھ نصیحت کی یا اس کو کچھ نظم کا پابند کیا، وہ آگے آ جائے گا روایتوں میں، اور پھر تشریف لے گا۔ اس میں ہمارے پہلے ایک بات آئی ہے، تو ان کا میرا خیال یہ مطلب ہے کہ نمازوں میں ایک فرض ہوتے ہیں لکھے ہوتے ہیں، اور ایک سنت ہوتی ہے، ایک نفل ہوتی ہے، ان کی کیا حیثیت ہے اخیر میں جو مثلا ظہر میں ہم لکھتے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا پڑھنا ہی ثابت نہیں ہے۔ وہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے غالباً یہ کیا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوافل پڑھے ہیں وہ ہو گئے سنت، اس کے بعد صاف لگتا ہے کہ کچھ تہجد چونکہ عام لوگ نہیں پڑھتے، تو اس کے نوافل کو انہوں نے تقسیم کر کے ہر نماز میں 2 ڈال دیے، وہ 8 کے قریب وہ ڈال دیے انہوں نے، وہ حضور سے پڑھنے ثابت نہیں ہے۔ انہوں نے ڈالنے والے 8 کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ یہ فلاں کتاب سے حوالہ ہے، رسول اللہ کی نماز کے نام سے کتاب چھپی ہوئی ہے حنفیوں نے، اس میں انہوں نے اہل تشیع کے بھی ڈالے ان کی نماز، اور رفع دین کی 50 حدیثیں بھی اس میں کوٹ کی ہوئی۔ نہیں، نوافل کے بارے میں ادارہ اسلامیات والوں کو چھپی ہوئی کتاب ہے، نہیں، جو نوافل نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں، یعنی سنن کے علاوہ سنت کے نام سے جو سنت کے نام سے ہیں، وہ تو حضور نے پڑھے ہیں، یعنی اس میں تو 2 رائے ہیں نہیں، وہ پڑھے ہیں حضور نے۔ جو نفل کے نام پہ ہوتے ہیں وہ حضور نے نہیں پڑھے، اور یہ حنفیوں کی کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوگا اس میں۔ ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ پڑھنے اسی طرح لازمی ہے جیسے واجبات کے دائرے میں آتے ہیں، جیسے واجب اور فرض کو کیا جاتا ہے۔ نہیں بھائی، ایک نماز لازم ہے، وہ فرض نماز ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں وہ نفل نماز ہے۔ اب ان نوافل میں سے وہ نوافل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ان کو سنت کہتے ہیں، یعنی نوعیت یہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض اوقات ہمارے ہاں لوگ نوافل بیان کرتے ہیں نا، ایسے کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں 2 سنت ہیں یا 4 سنت ہیں، اور اس کے بعد 4 فرض ہیں، اور اس کے بعد 2 سنت ہیں اور 2 نفل ہیں۔ یہ جو 2 نفل ہیں یہ حضور سے پڑھنے ثابت نہیں ہے، اور میں باور نہیں کرتا کہ یہ حنفیوں کی بھی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہوگا، لکھ نہیں سکتے وہ، کیونکہ یہ بالکل ہے ہی نہیں سرے سے۔ اگر حضور نے یہ پڑھے ہوتے تو پھر تو یہ سنت ہو گئے ہوتے ان کے اپنے اصول کے مطابق، یہ وہ لکھ نہیں سکتے، اس میں کوئی غلطی لگی آپ کو۔ یہ نماز تراویح کے بارے میں پوچھنا تھا، جس میں ہم تراویح پڑھتے ہیں اور اس میں ہمیں قرآن پاک ختم کرتے ہیں، تو حضور کے دور میں اس طرح ہوا کرتا تھا اور 20 تراویحیں تھیں، یا اس کا مطلب کتنا ہونا چاہیے؟ یہ آپ دیر سے آئے غالباً۔ نہیں، میں نے فالو نہیں کیا، میں شروع سے بیٹھا ہوں، لیکن اس بات کو ذرا کلیئر نہیں مجھ سے ہوئی کہ یہ میں 20 تراویحیں جو ہم پڑھتے ہیں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، اور یہ قرآن پاک سننا جو ہے یہ کتنا؟ اس میں آپ
4 اتوار صبر کریں. نہیں اس کی وجہ وہ تو رمضان گزر جائے گا نا جی, اگر کچھ کرنا تو کرو گے. نہیں وہ پڑھتے رہے, اتنی جلدی آپ اٹھ نہ کھڑے ہوں. یہ بات یہ ہے کہ بحر تمہید میں یہ بات عرض کر دی تھی کہ یہ تہجد کی نماز ہے جس کی حضور نے عشاء کے بعد بھی پڑھنے کی اجازت دی. یہ آگے آ جائے گا روایتوں سے. جو لوگ صبح کے وقت نہیں اٹھ سکتے یا ان کو اس وقت پڑھنے میں زحمت ہوتی ہے تو ان کو حضور نے اجازت دے دی کہ وہ عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں. وہ صاف الفاظ آئے ہیں حدیث میں کہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ نہیں اٹھ سکے گا, یہ نیند نہیں کھلے گی, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ پھر عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں. اور 20 کی جو اس کی کوئی پابندی نہیں. یہ تو بہت دیر بعد لوگوں نے 23 رکعتیں پڑھنی شروع کر دی اور اب تک اس میں اختلافات لوگ کرتے رہتے ہیں. ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں. ابھی میں نے دیکھی آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے, پھر اس کے بعد آپ نے جب ذرا کچھ تھوڑا سا جسم میں فربئی آگے 7 پڑھنی شروع کر دی. اب آگے آپ دیکھیں گے 9 بھی آپ نے پڑھی, آگے آپ دیکھیں گے 5 بھی پڑھی. یعنی یہ بہت سی روایتوں میں یہ معلوم ہو جائے. تو یہ 3, 5, 7, 9, 11 اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی. امام مالک کے زمانے میں مدینے کے لوگ 49 رکعتیں پڑھتے تھے. تو کم کے بجائے آپ زیادہ. جی مختلف سوال ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے کتاب میں ہدایت ہے اور راہ نجات ہی جو ہے اس کتاب میں کے ذریعے ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس میں جو معروف احکامات ہیں, جو نیکی کے کام ہیں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, جہاد کرنا, اور جہاد کرنا تو دین کا حکم ہے, یہ معروف نہیں ہے. چلیں میرا فرائض جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, یعنی معروف کا مطلب اور منکر کا مطلب پہلے سمجھ لیجئے. معروف مسلمہ بھلائیاں ہیں, یعنی جن کے لیے کسی نبی کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ودیت کی ہیں اور ساری دنیا ان کو معروف مانتی ہے. جیسے سچائی ہے, جیسے دیانت ہے, جیسے امانت ہے, جیسے بزرگوں کا احترام ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ معروفات میں شمار ہوتی ہیں. معروف کا مطلب ہے جانی پہچانی بھلائی. اس کا لفظی مطلب یہ ہے, یعنی وہ بھلائی جو لوگوں کے ہاں جانی پہچانی ہے. آپ کسی عیسائی سے بات کریں وہ بھی مانے گا کہ بھئی اچھی بات ہے, کسی ہندو سے بات کریں وہ بھی مانے گا کہ اچھی بات ہے. اور منکر کا مطلب ہے جانی پہچانی برائیاں, یعنی وہ برائیاں جن سے انسان واقف ہے. ان کے بعد آگے پھر دین کے احکام ہوتے ہیں. تو دین کے احکام تو ظاہر بنی اسرائیل کے لیے ان کی شریعت کے لحاظ سے تھے, ہمارے لیے ہماری شریعت کے لحاظ سے اس میں فرق بھی پڑتا جاتا ہے تھوڑا بہت. میرے اصل میں سوال کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ پاکستان میں مختلف دینی جماعتیں ہیں اور قرآن کی کچھ مخصوص آیات کو انہوں نے اپنا مقصد حیات بنایا ہوا ہے اور اس پہ ہی ان کا زیادہ فوکس ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم تمام دین کی دعوت دیتے ہیں لیکن وہ گھوم پھر کر اپنی اسی نقطہ پہ آ جاتے ہیں. ان کے پاس وہی احادیث ہیں, ان کے پاس وہی آیات ہیں جس پہ وہ فوکس کرتے ہیں. تو ایک عام آدمی کے لیے یہ کیسے ممکن ہو کہ وہ جو جہاد والے کہتے ہیں کہ آپ اس وقت جہاد کا ٹائم ہے, آپ صرف جہاد کریں اگر آپ نجات چاہتے ہیں. تبلیغ والے کہتے ہیں اس وقت آپ تبلیغ کریں کیونکہ اس وقت کی یہی ضرورت ہے. سیاسی اقتدار حاصل کرنے والے یہ کہتے ہیں, جماعتیں جو ہیں وہ کہتے ہیں آپ سیاسی اقتدار حاصل کریں, مسلم امہ جو ہے ان کو مضبوط کریں. جب آپ اقتدار حاصل کر لیں گے پھر آپ جو ہے نہی عن المنکر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام جو ہے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اصل میں آپ اور مومن سے اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں. تو ایک عام آدمی جیسے میرے جیسے کاروباری ایک عام آدمی جو ہے یہ کس طرح اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ تمام چیزیں ایک ہی وقت میں کر سکے؟ اس کے لیے کیا عقل صحیح ہے قرآن مجید کی روح سے کہ وہ کیا صحیح رویہ اختیار کرے اس قسم کے حالات میں؟ یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہوا ہے اور پچھلے 1400 سال میں انہوں نے اس اہتمام میں کوئی کمی نہیں کی کہ جو لوگ بھی سوسائٹی میں کوئی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں ان سے اختلاف کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری امت کسی موقع کے اوپر ایک ہی بات کہنا شروع کر دے اور وہ غلط ہو. ایسا نہیں ہوا کبھی بھی, 14 صدیوں میں نہیں ہوا. یعنی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک بات کہتے ہیں, اس میں بعض اوقات افراط تفریط پیدا کر دیتے ہیں یا کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی دوسرا اللہ کا بندہ اس کی غلطی پہ توجہ دلا دیتا ہے. تو اس کا سادہ طریقہ عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بات آئے تو جو اختلاف کرنے والے ہیں ان کی بات بھی سن لیں, تو اس کے بعد وہ ٹھیک نتیجے پر پہنچ جائے گا. 2-4 ملاقاتوں میں بات واضح ہو جائے گی اس کے. تو یہ میں گھبرانے کی کوئی ایسی بات نہیں. ہر آدمی جو ہے وہ اپنا کاروبار چھوڑ کے محقق نہیں بن سکتا, لیکن وہ یہ تو کر سکتا ہے نا کہ ایک بات کہی گئی, مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا کہ حضرات ابھی اٹھیے
اور اٹھ کر جا کر ہلہ بول دیجیے دین کا حکم ہے، تو بھائی کوئی دوسرا صاحب علم اس سے اختلاف کرے گا، اس سے پوچھ لیجیے کہ یہ حکم جو ہے یہ واقعی ہے، وہ بتا دے گا آپ کو. 2-4 ملاقاتوں میں بات واضح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کر رکھا ہوا ہے، دنیا میں ہمیشہ رہا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ہم کسی خاص نقطہ نظر کے حامل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو نبی کی بات سمجھ لیتے ہیں، اور کسی دوسرے کی تنقید اول تو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگر تیار ہو بھی جائیں تو اپنے دماغ میں اس کا جواب سوچتے رہتے ہیں. یعنی تحمل کے ساتھ، محبت کے ساتھ دوسرے کی بات سنیے، اور خاص طور پر جب کوئی آدمی آپ کی مانی ہوئی بات پر تنقید کر رہا ہو زیادہ توجہ سنیے، تو آپ حق سے محروم نہیں رہیں گے. اللہ نے اس کا بڑا اچھا بندوبست کیا. جی ایز اے تھیوریٹیکلی یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن عام حقیقت یہ سے بالکل مختلف ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہی مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور اللہ کی حکم یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ تم گروہ نہ ہو جاؤ، فرقہ نہ ہو جاؤ. تو یہ اختلاف اس نوعیت کا ہے کہ جو مسلم امہ کو اکٹھا نہیں ہونے دیتا. مسلم امہ اکٹھی نہیں ہے، دینی جماعتیں ہماری اکٹھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ مختلف دینی جماعتوں میں لاکھوں ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے ہم اس معاملے میں کمزور ہیں. تو مطلب ایک بات ہے علمی لحاظ سے بات ہے کہ ہر آدمی علم کی طرف نہیں جاتا، وہ جو اس کا حالات ہوتے ہیں، جس وہ دینی جماعت کو مکس اپ ہوتا ہے، ملتا جلتا ہے، اس سے وہ متاثر ہوتا ہے. لیکن وہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا وہ دین کا حکم ہے نا. تو عام آدمی جب دین کے اس حکم پر عمل نہیں کرے گا کہ وہ اگر کوئی بات سنے اور سننے کے بعد اس کی اتنی تحقیق کی زحمت بھی گوارا نہ کرے گا، ایک دوسرا آدمی اس سے اختلاف کر رہا ہے اس کی بات بھی سن لی جائے، تو وہ دین کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. اس کے نتیجے میں فرقہ بندی پیدا ہوگی، پھر اور کیا ہو سکتا ہے. لوگوں کے اس رویے کو ہمیں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی وہ اختلاف کرنے والوں کو جینے دیں معاشرے میں، اور ان کی بات سننے پر قدغن نہ لگائیں. اسی سے حق واضح ہوتا ہے، کیونکہ اب پیغمبری ختم ہو گئی نا، کسی کے پاس وہی تو آتی نہیں. تو ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، آپ کسی دوسرے آدمی سے بھی اس کو پوچھ لیجئے. اچھا وہ اس کے اوپر کوئی اعتراض کرے تو پھر میرے پاس آ کے میرے سامنے رکھ دیجئے. 2-4 ملاقاتوں میں آپ پر واضح ہو جائے گا کہ صحیح بات کون سی. کوئی مشکل نہیں پیش آتی. اب اگر آپ اس دین کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے اور کسی آدمی کو یا کسی گروہ کو یا کسی جماعت کو نبوت کے منصب پر فائز کر کے بیٹھ جائیں گے تو پھر تو اصلاح نہیں ہو سکتی نا. پھر یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. ہمارے ہاں اس وقت یہ مسئلہ نہیں، اختلافات ختم نہیں ہو سکتے، اختلافات تو رہیں گے. جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کے اختلاف کے حق کو برداشت نہیں کرتے. یعنی ہمارے ہاں اصل مسئلہ یہ ہے، رویہ غلط ہے. نہ ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، نہ اختلاف کو برداشت کرتے ہیں، نہ صبر اور اطمینان کے ساتھ اپنے سے مختلف رائے پر غور کرتے ہیں. یہ مسئلہ ہے ہمارا. تو مخالفت اور اناد میں بدل جاتی ہے ہمارے ہاں. ہم جذبات پیدا کرتے ہیں اپنے ماننے والوں میں. ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اگر اختلاف کر رہا ہے تو زمین سے فارغ کر دیا جائے اس کو. یہ رویے کی غلطی ہے جس سے خرابی ہو رہی ہے، ورنہ اختلاف تو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس سے مختلف پہلو واضح ہوتے رہتے ہیں. یہ جو سورہ آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وفی کا الفاظ ہیں، اس کی درست معنی کیا ہے؟ میں تمہیں وفات دوں گا، میرے نزدیک یہی معنی ٹھیک ہے. امت مسلمہ کے زوال کا کوئی ایک بڑا سبب غربت اور جہالت. ایک لمبے عرصے سے ہم نے اپنی اقتصادی مینجمنٹ دوسروں کے سپرد کر رکھی ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں غربت کی چکی میں مسلمان امت پس رہی ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت روپیہ ہے، بحیثیت مجموعی ایک سخت قسم کی غربت میں ہم مبتلا ہیں. اور دوسرے جہالت دینی علوم سے بھی، جہالت دنیوی علوم سے. اب دنیوی علوم سے جہالت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اور دوسروں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے. اور اس چونکہ جہالت کی ایک بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی جہالت کو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی. یعنی ایک تو ہے نا کہ جہالت ہے، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو احساس ہے کہ جہالت ہے. تو جہالت میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کہیں کہ بھائی تم تو اس چیز کو نہیں جانتے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ پھر جہالت اس سے آگے بڑھ کر ایک مرکب جہل بن جاتی ہے. اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. کس طرف سے آپ کوئی بات سمجھائیں؟ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے نماز کے حوالے سے کہ ایک نابینا شخص کو بھی حضور نے کہا کہ اگر نابینا اور کبھی تو میں مسجد میں نماز پڑھوں. اس کی ویلیڈیٹی ہے. وہ پھر عام جو ہمارے مساجد میں عوام ہیں وہ بڑی سختی کرتے ہیں، اور کوئی بھی اگر صحیح وہ ادھر بھی ہو اس کو بھی مان
پڑھنے تک یاد نہیں ہوتا کہ آپ گھر پہ بھی نماز پڑھ سکتے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ میرے پاؤں میں چوٹ لگنے سے پہلے جو آخری درس حدیث کا ہوا ہے اس میں یہ حدیث زیر بحث آئی تھی. اس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی اور یہ بتایا تھا کہ اس میں مختلف نقطہ نظر کیا ہے اور اپنی ترجیح بھی بیان کر دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نابینا نے آ کے یہ کہا کہ میرے لیے مسجد میں آنا مشکل ہوتا ہے, مجھے کوئی لانے والا بھی نہیں ہے. تو آپ نے یہ کہا کہ گھر میں پڑھ لیا کرو. اور جب وہ چند قدم چلے تو پوچھا کہ کیا اذان کی آواز آتی ہے تمہارے گھر میں؟ تو انہوں نے کہا آتی ہے. تو آپ نے فرمایا عجب. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میرا رجحان تو یہ ہے کہ اس میں اس کے سوا کچھ نہیں کہا گیا کہ اذان کی آواز جب تمہارے گھر میں پہنچتی ہے تو پھر نماز میں تاخیر نہ کیا کرو, اذان کی آواز کے ساتھ ہی نماز پڑھ لیا کرو. یعنی مسجد کی نماز اور تمہاری نماز وقت کے لحاظ سے یکساں ہونی چاہیے. اس کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضور نے کہا ہے کہ تم کو ہر حال میں آنا پڑے گا. یہ دین کے عام اصول کے خلاف ہے یہ بات. اس کی وجہ یہ جواب دو, عجیب کا مطلب جواب دو ہے نا. یعنی اس سے یہ کیوں لازم کیا جائے کہ حضور نے یہ کہا کہ نہیں تم کو مسجد میں آنا ہی پڑے گا؟ یہ دین کے رخصت کے اصول کے خلاف ہے. اور بہت سی دوسری روایتوں کے اندر وہ رخصتیں معلوم ہیں. تو روایت کی ایسی تعویل کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں دوسری روایتوں کی نفی لازم نہ آئے. اور دین میں جو رخصت کا اصول ہے, ایک آدمی اپنا عذر بیان کر رہا ہے, قرآن مجید پورا اس سے بھرا پڑا ہے کہ جب عذر ہوگا تو حرام حلال ہو جائے گا, ذمہ داری اٹھ جائے گی, آدمی کے لیے وہ چیز لازم نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے نہیں کرتے. ایک آدمی کہتا ہے جی نہ میرے پاس آنے کے لیے کوئی ذریعہ نہ مجھے کوئی لانے والا ہے. تو اس میں اس اصرار کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. میں نے اپنا رجحان بیان کر دیا تھا. دوسری آراء کیا ہیں اور وہ کس معنی میں اس کو لیتے ہیں, اس کے لیے آپ لے لیجئے ان سے کیسٹ سن لیجیے. دوسرے معنی کے لیے جی نہیں, معنی تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتے. معنی تو ایک ہی ہے, جواب دو. جواب دو کا مطلب کیا ہے اس میں اختلاف ہو جائے گا نا. ایک آدمی کہے گا کہ جواب دو کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں آؤ. میں نے عرض کر دیا کہ میرے خیال میں جواب دو کا مطلب یہ ہے. ایک تیسرا آدمی اور بات بھی کہہ سکتا ہے, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اذان کا جواب دو, لیکن اس کا کوئی کرینہ نہیں ہے وہاں. تاریخی طور پر پھر وہ مسجد میں نہیں آئے تھے جی, یہ تو ان سے ملاقات ہوگی تبھی پوچھیں گے کہ آئے تھے یا نہیں آئے تھے. یعنی روایت میں اتنی بات ہے, اگر اس سے زیادہ ہوئی تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. صاحب جو صحابہ کرام نے رسول اللہ کی پیچھے تہجد کی نماز پڑھی, وہ رمضان میں پڑھی ہے رمضان کے علاوہ؟ رمضان کے علاوہ. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب حضور وہاں پڑھتے تھے, مکے میں پڑھتے تھے, تو اس وقت بھی لوگ آ جاتے تھے. طائفۃ من الذین معک, یعنی جہاں کہیں بھی آپ نماز پڑھتے تھے لوگ ساتھ آ کے پڑھنے لگ جاتے تھے. لیکن یہ جو نماز جس کا ذکر یہاں روایت میں ہوا ہے, یہ رمضان میں ہوا ہے. یعنی حضور نے غالباً اعتکاف کا خیمہ بنایا ہے, اس میں آپ پڑھ رہے تھے. تو مسجد گھروں میں گھری ہوئی تھی. آج کل کے زمانے کی مسجد نبوی کا تصور نہ کریں نا. یعنی اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی میں اگر آپ وہاں تشریف لے گئے ہیں تو مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے خوخت ابی بکر, یعنی یہ سیدنا ابو بکر کے گھر کا دروازہ یہاں تھا. تو بالکل صاف کرتے, بلکہ مسجد سے لوگوں کو بعض اوقات گزرنا پڑتا تھا. یعنی وہ مسجد کے صحن سے گزر کے جاتے تھے. اس کی وجہ سے قرآن مجید نے یہ جب کہا کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں نہ جائیں لوگ, تو یہ استثناء بیان کیا کہ وہ لوگ جن کو اپنے گھر کی ضرورتوں کے لیے نکل کے جانا پڑتا ہے, الا عابر سبیل. یہ مسئلہ تھا اس وقت. لوگ بہت قریب سے سن لیا کسی نے, اور بات پھیل گئی کہ حضور رات کو نماز پڑھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ بڑی سعادت کی بات ہے نا. آپ کو مجھے بھی پتہ چلے تو کیا جذبات ہوں گے, لوگ چلیں گے پڑھنے کے لیے. سر یہ جو داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ برکت پہ جاتے ہیں, تو یہ کون سی آسمانی کتاب میں؟ زبور ہے نا جو ان کے اوپر نازل ہوئی ہے. زبور میں تو جگہ جگہ جو اس وقت زبور ہے اس میں ہر مناجات کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح انہوں نے پڑھا, بربت کے ساتھ پڑھا, غنا کے ساتھ پڑھا. قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے. جی قرآن مجید میں ہے یہ بات کہ پرندے بھی اور پہاڑ بھی ان کی آواز میں آواز ملاتے تھے. یعنی وہ اس کی صورت حقیقی کیا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن میرے خیال میں یہ اسی طرح کا اسلوب ہے. سورہ صاد میں ہے. جی تو 35 سال کے بعد سے بہت دور ہو چکا. میں نے پڑھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, اس کو بدعت حسنہ کے تعبیر کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بدعت کا لفظ ہے نا,
یہ بطور اصطلاح ہمارے ہاں بہت بعد میں متعارف ہوا ہے. جو بدعت کے لیے حدیث بیان کی جاتی ہے اس میں بھی لفظ ہے من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس معاملے میں کوئی نئی بات نکالی. تو بدعت کا لفظ بطور اصطلاح بہت بعد میں استعمال ہوا ہے. یہ عربی کا ایک عام لفظ ہے، اس کا مطلب نئی چیز. تو جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے تو انہوں نے کہا نعمت البدعۃ ھذہ، بھائی یہ ہے تو نئی بات لیکن ہے اچھی، یعنی اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو وہ عربی بول رہے تھے. ہمارے ہاں چونکہ اس کا ترجمہ لوگ اصطلاحی کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اچھی بدعت ہے. یعنی بدعت جو دین میں بدعت ممنوع قرار دی جاتی ہے بطور اصلاح، وہ تو اچھی بری نہیں ہوتی، ہر حال میں بری ہوتی ہے. تو وہاں وہ عربی بولتے ہوئے آدمی بعض اوقات ایک لفظ استعمال کرتا ہے جو اس اصطلاحی مفہوم میں نہیں ہوتا. یہ کل بدعت ضلالہ جو ہے یہ بات یہ ہے کہ اس میں پہلے جو جملہ بولا گیا ہے اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. وہاں تشریح کر دی گئی ہے. وہاں یہ کہا گیا ہے کہ بہترین ہدایت محمد الرسول اللہ کی ہدایت ہے. یہاں سے شروع ہوتا ہے نا، فإن خیر الہدی ہدی محمد. پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ نہایت برے امور وہ ہیں جو نئے ہوں، شر الامور محدثاتھا. پھر کہا گیا ہے کل بدعت ضلالہ. تو یہاں ظاہر ہے کہ پھر وہ بدعت کا لفظ عام لغوی معنی میں نہیں رہا بلکہ اپنی تخصیص میں استعمال ہو گیا. اسی سے پھر یہ اصطلاح بن گئی. یہ جیسے سیدنا معاذ کی روایت ہے نا، تو اس میں حضور نے پوچھا کیا کرو گے کیا کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ اگر قرآن سنت دونوں میں کوئی بات نہیں ملے گی تو پھر میں اپنی عقل سے کام لوں گا، ولا آلو جہدہ، اور اس میں اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گا. اور وہ جہد سے لفظ اجتہاد بنا، اور اب اجتہاد ایک اصطلاح ہے. اب اجتہد برأی کے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے ولا آلو جہدہ کے، اس میں وہ بطور اصطلاح نہیں بول رہے تھے. عربی میں جیسے بولا جاتا ہے ویسے ہی انہوں نے بولا، بعد میں اصطلاح بن گئی. تو وہاں کل بدعہ کا مطلب ہوگا کہ دین میں ہر وہ بات جو نئی نکالی گئی ہے وہ بدعت ہے. نہیں، مجھے تو اس لیے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے یہاں یہ ابھی تک زندہ ہے. ایسا ہی ہے، چونکہ وہ روایت سیاق و سباق سے الگ کر کے ایک جملے کے طور پر امام بخاری نے روایت کر دی اور بعض کے دوسرے لوگوں نے بھی روایت کر دی، حالانکہ اس کا ایک خاص پس منظر ہے جس میں وہ جملہ کہا گیا ہے. وہ پس منظر ابو امامہ باہلی کی روایت سے معلوم ہو جاتا ہے، اور یہ روایت مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار کی مجلس میں گئے اور وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ بڑے بڈھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی بڑی سفید سفید داڑیاں ہیں. تو آپ نے ایسے جیسے کہ ایک بزرگ لوگ کہتے ہیں، یہ کہا کہ بھائی کوئی داڑیاں بہت سفید سفید ہیں، کوئی خضاب لگا لیا کرو ان کو. تو لوگوں نے کہا کہ یہود، کیونکہ ان کا بڑا اثر تھا یہود کا مدینے میں، انصار پر غیر معمولی اثر تھا، مذہبی لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہود تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، خضاب نہیں لگانا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، خضاب لگاؤ یہ بھی ٹھیک ہے، نہ لگاؤ یہ بھی ٹھیک، کوئی حرج کی بات نہیں. تو انہوں نے موقع پا کر کوئی اور سوالات بھی کر لیے. مثلا انہوں نے پوچھا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ آدمی کو جرابیں پہننی چاہیے نماز خاص طور پر پڑھتے ہوئے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے، جوتے نہیں پہننے چاہیے. تو آپ نے کہا کہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جوتے پہن کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، جرابیں پہن کے، موزے پہن کے بھی پڑھی جا سکتی ہے. اسی میں کچھ اور سوالات بھی ہیں. تو آخر میں انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں تو یہ روایت ہے کہ مونچھیں بڑی رکھنی چاہیے اور داڑھی چھوٹی رکھنی چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بالکل بدعت ہے، اس کی خلاف ورزی کیا کرو، تو مونچھیں چھوٹی رکھا کرو اور داڑھی بڑی رکھا کرو. یہ پس منظر ہے جس میں یہ جملہ بیان ہوا ہے. یعنی اس کا اصل میں داڑھی رکھنے سے، نہ رکھنے سے، بڑی رکھنے سے، چھوٹی رکھنے کوئی تعلق نہیں. تو اس اب ہوا یہ ہے کہ اس آخری جملے کو اس کے پورے سیاق و سباق سے الگ کر کے روایت کر دیا بعض لوگوں نے، اس میں مسئلہ پیدا ہو گیا. معلوم ہوتا ہے کہ اچھی آپ کی داڑھی تھی، یعنی زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کوئی ایک مشت کے برابر تھی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دین کا حصہ بنا کے اس کی مقدار معین کرنا چاہتے تو آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے؟ یعنی پھر آپ بتاتے کہ بھائی کتنی رکھو، کیسے کرو. آپ نے اس کو عام ذوق پہ چھوڑ دیا.
جی وہ اب عربوں نے واجب کر دی ہے، اب رائج کیا، وہ تو کہتے ہیں اس کے علاوہ داڑھی رکھنی نہیں چاہیے. آج کل سے لگتی سی چلی. اور اجتہاد جو ہے وہ بھی کہاں سے کیا ہے، کیا بات ہے. وہ ہے کہ یوں کہ لہیا ہے، اور لہیا تو بہرحال یہاں ٹھوڑی پر اڑنے والے باب ہوتے ہیں، یہاں والے نہیں ہوتے، تو اس لیے انہوں نے کہا جی نہیں، کوئی ناپسندگی کی چیز بھی نہیں، یعنی ایک اجتہادی رائے ہے، بس گوارا کیجئے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا اس سے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کو واقعی جاری کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ ایسے نہیں چھوڑتے اس کو. آج کل ہمارے مولوی صاحب روزانہ تقریباً ٹوپی کے حوالے سے بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ ٹوپی پہننی ہے. کوئی اور چیز زور دینے کی رہ نہیں گئی اب. آپ دیکھتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے پاس زور دینے کے لیے کیا رہ گیا باقی. یہ ٹوپیاں پہنتے رہیں گے، ادھر وہ گائیڈڈ میزائل اور بڑی دور تک پہنچ گئے ہیں، یہ ٹوپیاں بھی ختم ہو رہے ہیں، ٹوپی چاہیے نہیں چاہیے. ایک بڑی اصولی بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کا دین بالکل واضح اور متعین کر دیتے ہیں حضور. اس کے بعد باقی چیزیں وہ ہوتی ہیں جن میں آپ اپنے تمدن معاشرت کے لحاظ سے 1 2 3 آراء قائم کر سکتے ہیں، اس میں لوگ لڑنے لگ جاتے ہیں. ہمیشہ یہی ہوتا ہے، یعنی کسی ایسی چیز کو جس کی دین میں وہ اہمیت نہیں ہے، آپ وہ اہمیت دے دیں جو اللہ کے رسول نے نہیں دی، تو اس سے یہی ہوگا نا کہ کوئی دوسرا آدمی پھر اس سے اختلاف کرے گا اٹھ کے. جب وہ اختلاف کرے گا آپ اپنی بات پہ اصرار کریں گے، اس کے نتیجے میں اختلاف مخالفت میں بدل جائے گا. یہ ہوگا. ہمارا متعینہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں اب دعا کر دیتا ہوں تاکہ باقاعدہ مجلس ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھیں. ربنا لا ان ربنا علی ذکرک شکرک صلی اللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم قیام اللیل کی روایتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس مطالعے کا مقصود یہ تھا کہ تراویح یا رمضان کی راتوں میں قیام کے بارے میں جو اختلافات لوگوں میں پائے جاتے ہیں ان کی صحیح حقیقت واضح ہو جائے. میں نے پچھلے درس کی ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ وتر، تراویح، تہجد، قیام اللیل یہ سب ایک ہی نماز کے نام ہیں، یہ الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، ایک ہی نماز ہے. اس کا صحیح وقت رات کو سو کر اٹھنا ہی ہے. قرآن مجید میں بھی اس کا یہی وقت بیان ہوا ہے، حدیثوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا صحیح وقت یہی بیان ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ ان لوگوں کو جو صبح اٹھنے میں دقت محسوس کریں پہلے وقت میں اس کے پڑھنے کی اجازت دی ہے. اس کی کوئی رکعتیں مقرر نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 7 9 11 پڑھتے رہے ہیں. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ قرآن یاد نہیں تھا انہوں نے رکعتیں بڑھانے کی اجازت چاہی تو وہ بھی حضور نے دے دی. چنانچہ مدینہ کی روایت ہمارے علم میں ہے، اور امام مالک جیسے سکا آدمی نے روایت کی ہے کہ وہاں لوگ 49 کے قریب رکعتیں پڑھتے رہے ہیں. تو اس نماز کو سمجھنے کے لیے اس سارے ذخیرے کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ مبنی بر سنت نہیں ہے، اخبار احاد پر مبنی ہے، یعنی اس میں حدیث ہی اصل ماخذ ہے. چونکہ اس نماز کی نوعیت ایسی نہیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے جاری فرمایا ہو، ایسا نہیں ہے. آپ نے پڑھی اور آپ کی محبت، آپ کے ساتھ تعلق اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے شوق میں مسلمان ساتھ شریک ہونے لگ گئے، اور اس کی حضور نے لوگوں کو ترغیب بھی دی کہ یہ ایک بڑی اعلیٰ نماز ہے اور اگر لوگ پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے اس میں بہت خیر و برکت ہے. اس وجہ سے اس میں حدیث ہی کی بنیاد پر دیکھا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. اس کے پڑھنے کے طریقے بھی مختلف روایت ہوئے ہیں. ایک روایت میں اس سے پہلے آپ کو سنا چکا ہوں، اور اب اس کے بعد ہم کچھ باقی روایتیں اسی باب میں مطالعہ کرتے ہیں.
عن ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یامرہم فیہ بعزیمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قیام کی ترغیب تو دیا کرتے تھے، لیکن لوگوں پر اسے لازم نہیں ٹھہراتے تھے، یعنی یہ ایک نفل عبادت ہے جس کی حضور ترغیب دیا کرتے تھے، کہتے تھے لوگوں کو کہ رمضان کا مہینہ اس نماز کے لیے خاص اہتمام کا مہینہ ہے۔ یعنی عام حالات میں بھی آدمی کو اگر اللہ توفیق دے اور وہ تہجد کی نماز پڑھے تو بڑی خیر و برکت کی چیز ہے، لیکن رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص اس کی طرف رغبت دلایا کرتے تھے۔ یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یامرہم فیہ بعزیمہ، یعنی اس کے بارے میں اصرار نہیں ہوتا تھا حضور کو، البتہ ترغیب آپ دیتے تھے، اور ترغیب کے لیے جو الفاظ بالعموم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے وہ بھی انہوں نے روایت کیے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ فیقول من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس نے رمضان میں قیام کیا اس طرح کہ اللہ پر اس کا پورا یقین تھا اور وہ اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا۔ ظاہر ہے کہ اصل مقصود یہی ہونا چاہیے، رمضان کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، اور رمضان کے قیام میں بھی یہ چیز اگر پیش نظر ہوئی تو آپ نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ پھر اس سے پہلے کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی بشارتوں کے بارے میں بھی میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ یہ انہی گناہوں کے بارے میں ہوتی ہیں جو نیکیوں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ گناہ جن میں توبہ ضروری ہے، جن میں آدمی کا رجوع ضروری ہے، جن میں آدمی کے لیے تلافی کرنا ضروری ہے، ان کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذالک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ نے اپنے اس رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، یعنی نہ تو لوگوں کے لیے اس قیام اللیل کو لازم کیا، نہ اس کا کوئی خصوصی اہتمام کیا، ایسا کچھ نہیں کیا۔ حضور کے زمانے میں بس یہی رہا کہ آپ لوگوں کو توجہ دلاتے تھے، اور ان میں سے جس کو اللہ توفیق دیتا تھا وہ اس نماز کا اہتمام کر لیتا تھا۔ حضور دنیا سے رخصت ہوئے تو معاملہ ایسا ہی تھا، یعنی کوئی جو آج کل جس طرح کا اہتمام ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ وہی تہجد کی نماز، لوگوں کو پڑھنے کی ترغیب تلقین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں یہ بتانا کہ یہ تمہارے لیے گناہوں کی معافی کا باعث بنے گی، اسی پر حضور کے زمانے میں عمل رہا یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ثم کان الامر علی ذالک فی خلافت ابی بکر، یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر کی خلافت کا جو 2-2.5 سال کا عرصہ ہے اس میں بھی ایسے ہی رہا معاملہ، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر گئے تھے ویسا ہی رہا۔ وصدرا من خلافت عمر علی ذالک، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی سالوں میں بھی یہی صورتحال رہی۔ آگے پھر کیا معاملہ ہوا اس کی تفصیل بعد دوسری روایتوں میں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ترغیب دینا ہے لوگوں کو کہ حضور لوگوں کو کہتے کہ اس نماز کا اہتمام کرو، یہ نماز پڑھو، اس کے بارے میں 1-2 روایتیں اور دیکھ لیجیے، اس میں کچھ دلچسپ چیزیں بھی ہیں۔ یہ سنن النسائی ہے اور یہ بھی صحیح روایت ہے۔ عن ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نام احدکم عقد الشیطان علی راسہ 3 عقد یضرب علی کل عقدۃ لیلا طویلا ارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدہ فإن توضأ انحلت عقدۃ اخرى فإن صلى انحلت العقد كلها ويصبح طیب النفس نشیطا والا اصبح خبیث النفس کسلان۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت نیند توڑ کر اٹھنے کے بارے میں نصیحت فرمائی ہے، اور اس میں یعنی تجربہ کر کے دیکھیے بڑی خیر و برکت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی سو جاتا ہے تو چونکہ ہر سونے والے کو صبح اللہ کی یاد کے لیے اٹھنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک مسلمان آدمی یہ جانتا ہے کہ اس کا پروردگار اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ سوئے رہیں یہاں تک کہ سورج کی کرنیں ان کے جسم کو چھو رہی ہوں، ان کو فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے تو ہر حال ہی میں اٹھنا ہوتا ہے، اور اگر اللہ توفیق دے تو اس سے پہلے بھی اٹھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شیطان اس کو روکنے کے لیے پوری طرح سرگرم ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے مسلمان کا
قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں قرآن مجید پڑھا جائے تو یہ مشہودہ، یعنی اس کے لیے فرشتے صف در صف کھڑے ہوتے ہیں سننے کے لیے، بڑا غیر معمولی اہتمام ملائالہ میں بھی ہوتا ہے۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں۔ اس نزول کی کیفیت کیا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک التفات کی نوعیت ہے کہ بندوں کی طرف غیر معمولی التفات ہوتا ہے اس وقت، تو یہ غیر معمولی وقت ہے اللہ کی عبادت کا۔ چنانچہ شیطان کیا کرتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جیسے ہی آدمی سو جاتا ہے تو وہ اس کے سر پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ میں یہ چیز ڈال دیتا ہے کہ اب پوری رات سوتے رہنا، یعنی جب تک آفتاب طلوع نہ ہو جائے مت اٹھنا۔ اگر وہ اٹھ جائے، یعنی اللہ توفیق دے اور آنکھ کھل جائے اور وہ اللہ کو یاد کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ اٹھتے، ایک تو اس میں بڑی تجربے کی بات یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ آنکھ کھلے تو یہ خیال نہ کیجئے کہ چلیے تھوڑی دیر اور سو لیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ خیال کر لیا تو پھر تو گویا شیطان کے ہاتھ میں باغ دے دی، یعنی چارپائی سے نیچے اپنی ٹانگیں رکھ دیجئے اور بیٹھ جائیے۔ بیٹھنے کے بعد اللہ کو یاد کیجئے۔ اللہ کو یاد کرنے کے ایک تو عام کلمات ہیں جو ہمیں ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض قرآن مجید کی آیات بھی اس موقع پر پڑھتے تھے، یعنی سورہ بقرہ میں سے آیت اسلام ایمان یہ بھی آپ پڑھتے تھے بالعموم۔ تو اللہ کو اگر آدمی یاد کرے، یاد کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، اور اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ بہت پاکیزہ اور بہت بابرکت ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر وہ اگر ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہو اور اٹھ کے وضو کر لے تو دوسری بھی کھل جاتی ہے۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے بعد مصلی پر کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے تو سب گرہیں کھل جاتی ہیں، یعنی ایسا نشاط طبیعت میں پیدا ہوتا ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ وہ سویا کیوں رہا۔ لیکن اگر پہلی گرہ پر دوبارہ لیٹ جائے تو پھر ایسا نشاط طاری ہوتا ہے کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ اٹھا کیوں تھا۔ یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں فیصبح طیب النفس نشیطا، جو آدمی اس طرح اپنی صبح کرتا ہے وہ بڑے نشاط کے ساتھ صبح کرتا ہے، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ، اور اگر ایسا نہ کرے تو پھر اس کے بعد اگر وہ بندہ مومن ہے تو سارا دن طبیعت کے اوپر ایک کسل مندی کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ بندہ مومن نہ ہو تو پھر تو آدمی کا معاملہ ہی اور ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے یہ بڑا غیر معمولی وقت ہے، اس لیے حضور نے یہ بتایا۔ چنانچہ اب یہ دیکھیے کہ حضور اپنے اہل خاندان میں اس کا کیسا اہتمام کرتے تھے اور کبھی کبھی وہاں رد عمل کیا ہو جاتا تھا۔ عن علی ابن ابی طالب قال دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی فاطمہ من اللیل فأيقظنا للصلاة ثم رجع إلى بيته فصلى هويا من الليل فلم يسمع لنا حصة فرجع إلينا فأيقظنا فقال قوما فصليا قال فجلست وأنا أعرق عيني وأقول إن والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا إنما أنفسنا بيد الله فإن شاء يبعثنا بعثنا قال فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويضرب بيده على فخذه ما نصلي إلا ما كتب الله لنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کے وقت آئے، میں بھی تھا، سیدہ فاطمہ بھی تھی۔ رات کے وقت حضور کا جو گھر ہے اس کے ساتھ ہی ان کا گھر تھا، یعنی ابھی بھی جن لوگ حرم میں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسے ایک قطار میں حجرے ہیں تو آخر میں ان کا گھر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ہم کو رات کے وقت جگایا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری رمضان کے دن تھے، تو رات کے وقت آپ نے آ کے جگایا نماز کے لیے۔ آپ کی خواہش تھی کہ گھر والے، یہ آخری دنوں میں اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ آپ ازواج مطہرات کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی کوشش کرتے تھے کہ بیدار کریں گے، بھائی کچھ عبادت کر لیں، تو ان کو بھی آگے جگایا اور جگا کے آپ اپنے کمرے میں واپس چلے گئے۔ پھر کچھ دیر آپ نماز پڑھتے رہے جیسے کہ پڑھتے ہی تھے، تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ تو اٹھے نہیں، سوئے رہے، تو واپس آئے، واپس آ کے تو پھر جگایا اور یہ کہا کہ بھائی اٹھو نماز پڑھو، یہ بڑا اعلیٰ وقت ہے، اس میں کچھ عبادت کر لو۔ تو یہ کہتے ہیں، خود حضرت علی کی اپنی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا اور آنکھیں مل رہا تھا، یہ نیند نہیں کھل رہی تھی میری، باہر کوئی نہیں، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ بس ہم تو فرض نماز پڑھیں گے جی، وہی کافی ہے، اور اللہ میاں کے ہاتھ ہی میں ہے نا، اب نہیں نیند کھلتی تو ہمارا کیا قصور ہے، وہ چاہے گا تو اٹھا دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے لوٹ گئے
اور آپ اپنا ہاتھ عربوں کے طریقے کے مطابق اس طرح اپنی ران پر مار رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا ہم نہیں پڑھیں گے فرض نماز، بس ہم فرض نماز ہی پڑھیں گے. بھائی انسان بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے. تو یہ بات یہ بھی ہوتا ہے، مطلب انسان کی کمزوریاں بھی ہیں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس کے لیے بیدار کرتے تھے. یہ آپ نے سن لیا. اب اس کے بعد مزید آگے دیکھیے کہ رمضان میں بطور خاص کیا ہوا. عن ابی ذر قال صمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یکم بنا شیء من الشهر حتى بقي 7 فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يكن بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة فقال إن الرجل إذا سلم على الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة فلما كانت الرابعة لم يكن بنا حتى بقي ثلث الليل فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قلت وما الفلاح قال السحور ثم لم يكن بنا بقية الشهر. ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور یہی اصل میں ہمارے ہاں یعنی زیادہ تر تراویح کے حق میں پیش کی جاتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے رمضان کے روزے رکھے اور آپ نے ہمیں کوئی قیام کا اہتمام نہیں کرایا. یعنی وہ ترغیب تو اپنی جگہ ہے لیکن ایسا نہیں ہوا، یہاں تک کہ 7 روزے باقی رہ گئے. تو حضور نے اپنے گھر والوں کے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ کوئی 1/3 کے قریب رات رہ گئی. یعنی آپ نے عشاء کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ نماز شروع کر دی. یہاں تک کہ جب 6ٹھی رات ہوئی تو پھر آپ نے کوئی قیام نہیں کیا. 5 راتیں جب رہ گئیں تو پھر آپ نے قیام کیا اور کوئی نصف رات کے قریب تک کیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ آپ ساری رات ہی اگر قیام کرتے، ظاہر ہے حضور پڑھ رہے ہوں قرآن اور آپ ساتھ ہوں تو کیا ہی خوب ہوتا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آدمی جب امام کے ساتھ نماز پڑھ کے گھر لوٹ جاتا ہے تو بس ساری رات کے قیام ہی کا اجر اس کو ملتا ہے. یہ آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ پوری رات لوگ جاگے. یہاں تک کہ جب 4تھی رات ہو گئی تو آپ نے قیام نہیں کیا ہمارے ساتھ، یعنی پہلے وقت میں نہیں کیا، یہاں تک کہ 1/3 رات باقی رہ گئی، یعنی آخری وقت آ گیا. اور پھر اس کے بعد جب 3ری رات ہوئی تو آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی جگایا، بچوں کو بھی جگایا، کچھ اور لوگ بھی ساتھ جمع ہو گئے. تو آپ نے اس طرح قیام کیا، یعنی پچھلی رات، شروع کے وقت میں نہیں، پچھلی رات اس طرح قیام کیا کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ آج تو حضور نماز ہی پڑھاتے رہیں گے اور سحری کا وقت چلا جائے گا. یعنی بہت آخر تک پڑھتے رہے. اور اس میں انہوں نے لفظ استعمال کیا فلاح، یعنی فلاح کہیں ہاتھ سے جاتی نہ رہے. تو یہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ سحری جو ہم کھاتے ہیں. تو اس کو عام طور پر صحابہ کرام اس سے بھی تعبیر کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ بس اس کے بعد پھر حضور نے باقی مہینے میں کوئی قیام نہیں کیا. یعنی بالکل وہی چیز جو بالکل فطری ہوتی ہے کہ تہجد کی نماز ہے، آپ نے پہلے وقت میں بھی پڑھ لی، آپ نے آخری وقت میں بھی پڑھ لی، آپ نے اپنے لوگوں کو بھی کچھ ترغیب دے دی. ایک دن پڑھ لی، ایک دن نہیں پڑھی، ایک دن اٹھ گئے، ایک دن نہیں اٹھے. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا طریقہ ہے جس کو انہوں نے بیان کیا. عن عبد الرحمن ابن عبد القاری قال خرجت مع عمر بن الخطاب لیلۃ الى المسجد فاذا الناس عظام متفرقون. اب یہ وہ روایت ہے، یعنی اس سے پہلے ہم ایک روایت دیکھ چکے ہیں جس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بس یہی تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دے دی لوگوں کو رمضان کے مہینے میں تہجد کی نماز پڑھنے کی. خاص طور پر اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے وقت میں بھی پڑھا دی، آخری وقت میں بھی پڑھا دی، چھوڑ بھی دی، اور کتنی رکعتیں پڑھائیں، کیا پڑھایا، یہ اس میں نہیں ہے. دوسری روایتوں سے معلوم ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام عمل کیا رہا اور کن کن طریقوں سے آپ پڑھتے تھے. وہ کچھ پچھلے دفعہ جو روایت زیر بحث تھی اس میں آ چکا ہے، کچھ آگے کی روایتوں میں آ جائے گا. لیکن حضور کے زمانے میں طریقہ یہی رہا. یہاں تک کہ جیسے ہم نے ایک روایت میں دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ابتدائی زمانہ آ گیا، یعنی سیدنا ابو بکر کی خلافت میں بھی یہی صورتحال رہی. اب یہ وہ روایت ہے کہ وہاں کیا ہوا. یہ عبد الرحمن بن عبد القاری کی روایت ہے. یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب کے ساتھ میں ایک رات مسجد کی طرف گیا. یعنی وہ رات کے وقت کبھی کبھی گردش کرتے رہتے تھے مدینہ کی گلیوں میں. تو میں کہتے ہیں کہ ایک رات ان کے ساتھ مسجد نبوی کی طرف گیا تو ہم نے کیا دیکھا کہ لوگوں کی الگ الگ ٹکڑیاں ہیں مسجد میں، یعنی مسجد کے صحن میں لوگوں کی الگ الگ ٹکڑیاں. فیضا الناس عظام متفرقون. ایک آدمی اکیلا پڑھا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، جو طریقہ یعنی اس نے اپنی نماز شروع کی ہوئی ہے اور وہ پڑھ رہا ہے. اور کسی جگہ ہم نے دیکھا کہ مسجد کے صحن میں
کوئی آدمی امامت کرا رہا ہے اور 2 4 5 لوگ اس کے پیچھے ہیں، یعنی کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی امامت کرا رہے ہیں صاحب. تو حضرت عمر نے ایک کھڑے ہو کے مسجد کے باہر کھڑے ہیں وہ، یعنی اس میں کسی میں شریک نہیں. انہوں نے کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، اگر ان سب کو یہ کہا جائے کہ تم ایک امام مقرر کر کے پڑھ لیا کرو، یعنی امام کے پیچھے پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں، حضور نے پڑھائی ہے، تو ایک امام مقرر کر کے پڑھ لیا کرو تو یہ میرا خیال ہے بہتر ہوگا. یہ انہوں نے، جیسے آدمی لاؤڈ تھنکنگ کرتا ہے تو اس طرح انہوں نے بات کی. کہتے ہیں کہ پھر لگتا ہے کہ رائے قائم کر لی انہوں نے اور ارادہ کیا، اور ابی بن کعب سے کہا، یعنی یہ نہیں کہ خود تشریف لائے یا پڑھی یا اس کا کوئی اہتمام کیا، ابی بن کعب سے کہا کہ تمہیں قرآن کے یہ بڑے قاری ہیں کہ تم پڑھا دیا کر. تو مسجد میں ابی بن کعب نے نماز پڑھانی شروع کر دی. کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک رات مجھے ساتھ لے کے وہ پھر نکلے، یعنی یہ واضح ہے بالکل روایت سے کہ وہ بالکل شریک نہیں ہوئے اس میں. اسی صبح کے وقت میں جو ان کا معمول تھا نماز پڑھتے رہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک رات پھر مجھے ساتھ لے کے نکلے تو ہم نے دیکھا کہ آج بہت نظم ضبط کے ساتھ ایک صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور باقی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھا. تو انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، کہ بھئی ہے تو یہ کچھ نئی چیز سی بن گئی ہے لیکن ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک طرح کی لاؤڈ تھنکنگ ہے کہ کچھ تھوڑی سی نئی بات تو ہو گئی ہے لیکن اس کے بارے میں ساری چیزیں موجود ہیں، یعنی نماز پڑھنے کی اجازت بھی ہے، حضور نے دی ہے، امامت بھی کرائی ہے، تو کچھ نظم ضبط ہو گیا. یہ انہوں نے تبصرہ کیا. لیکن اس کے ساتھ یہ فرمایا واللتی تنامون عنہا افضل من اللتی تقومون، کہ بھائی لوگوں جس کو چھوڑ کے اس وقت پڑھ رہے ہو نا وہ اس سے بہتر ہے، یعنی تہجد کے وقت ہی میں پڑھتے تو وہ بہتر تھا. یہ سیدنا عمر نے تبصرہ کیا. وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلُ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے انہوں نے کیا کہ لوگ اصل میں پہلی رات ہی اپنے عذر کی وجہ سے صبح اٹھنے میں دقت ہوتی ہے تو پڑھتے تھے. یہ ایک روایت ہے جو ہم کو یہ بتاتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا. یعنی اس سے معلوم ہے کہ نہ وہ اس میں خود شریک ہوئے، نہ اس کا اہتمام انہوں نے اپنے طور پر کیا. مسجد میں اتفاقاً آئے، دیکھا کہ لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کا طریقہ ان کو پسند نہیں آیا کہ ہر آدمی، چونکہ اس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کی نماز میں بھی خلل ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایک امام تو لوگوں نے مقرر کیا ہوا تھا، یعنی کوئی لوگ نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ اکیلے پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایک امام مقرر کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر یہ تبصرہ بھی کیا کہ بہتر وہی تھا کہ تم لوگ صبح کے وقت میں پڑھتے لیکن اب پڑھ رہے ہو اس وقت تو ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہو. وعن صائب بن یزید قال امر عمر ابی بن کعب وتمیم الداری یقوم للناس فی رمضان ب11 رکعہ. اب حضرت عمر کا چونکہ مزاج بہت نظم و ضبط کا ہے تو انہوں نے جب امام مقرر کیے تو ظاہر ہے کہ اس میں ابی بن کعب سے کہا اور تمیم داری 2 لوگوں سے کہا. یہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی وہ پڑھا دیں کبھی وہ پڑھا دیں. تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بس 11 رکعتیں پڑھایا کرو، یعنی یہ بھی صحیح روایت ہے. اور امام مالک نے بھی موطا میں اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت عمر نے اس موقع کے اوپر یہ بھی کہا کہ چونکہ امام پڑھائے گا تو پھر تو کچھ نہ کچھ مقرر کریں گے نا، کتنی پتہ 11 پڑھا دیا کرو. تو یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر جو ہمارے پڑھانے والے امام تھے یہ جو پہلی بڑی صورتیں ہیں یہ پڑھتے، معین کہتے ہیں ان کو، یہ تھے. اور ہم لوگ قیام کی طوالت کی وجہ سے بعض اوقات عصا پر سہارا لینے کے لیے مجبور ہو جاتے تھے، یعنی بڑی دیر تک قرآن پڑھتے رہتے تھے. فما كنا ننصرف الا فی فروع الفجر، اور بعض اوقات اتنی دیر تک پڑھتے رہتے تھے کہ بس لگتا تھا کہ فجر ہونے کے قریب ہو گئی، لوٹتے تھے، یعنی پڑھاتے رہتے تھے. بس وہ قاری حضرات تو جب پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جائے تو پھر کون روکے گا ان کو، ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے ایک مرتبہ مولانا مودودی مرحوم نے سنایا کہ وہ مولانا ابو سعید صاحب، یہ جو احمد سعید دہلوی تھے، کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن کہنے لگے کہ بھائی دلی میں ایک مسجد بڑی ویران ہے تو آؤ اس کو آباد کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں. لے گئے ساتھ، حافظ تھے قرآن کے. تو کہتے ہیں ہم نے مسجد صاف کی اور میں کھڑا ہو گیا، 2 ہی تھے، اور شروع کر دیے 15 پارے پہلی رکعت میں انہوں نے پڑھ ڈالے. اور وہ ہے کہ اگلی رکعت میں کچھ مختصر پڑھ کے سلام پھیر کے مجھ سے پوچھا کہ اب کیا خیال ہے باقی بھی پڑھیں؟ تو میں نے جوتے اٹھائے اور کرا لیا. میں نے بھائی معاف کرو. عن عبداللہ ابن ابی بکر قال سمعت ابی یقول كنا ننصرف فی رمضان من القیام فنستعجل الخدم بالطعام مخافت فوت السحور. یہ پھر اسی کا بیان کرتے ہیں کہ لوگوں میں یہ حضرت عمر کے زمانے میں شوق ہو گیا، مسجد میں چلے جاتے تھے اور وہاں پر کوئی نہ کوئی آدمی جو تھا وہ پڑھا دیتا تھا. حضرت عمر نے 2 بزرگوں کو کہا بھی تھا کہ یہ پڑھا دیا کرے. تو اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر تک پڑھاتے رہتے تھے کہ ہم جب لوٹتے رمضان میں تو ہمارے جو خدام تھے وہ بڑی جلدی جلدی کھانا رکھتے تاکہ کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے. یعنی اس قدر
لمبا قیام اور اس میں یہ سلسلہ جاری رہتا تھا۔ یہ تو جناب وہ روایتیں ہیں جو خاص رمضان کے قیام کے بارے میں، اور یہی ہیں بس، یعنی ان سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا طریقہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ اب میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ اصل میں یہ جتنی بھی روایتیں ہیں یہ حقیقت میں وہی تہجد کی نماز ہی کی روایتیں ہیں، لہٰذا یہ بھی جاننا چاہیے کہ تہجد کی نماز پڑھتے وقت ہم کو کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا طریقے اختیار کیے ہیں جس کے مطابق آپ نماز پڑھتے رہے ہیں۔ اس میں ایک اور روایت بھی سن لیجئے، کیونکہ میں اس سے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں بھی یہ ہدایت کی گئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز میں قرات درمیانی آواز میں کرنی چاہیے، یعنی اس میں خاموش قرات بھی نہیں ہوگی اور بلند آواز کی قرات بھی نہیں ہوگی۔ یہ بات خود تہجد کی نماز کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص یہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں یہ آیت آخر میں آ گئی ہے کہ آپ اس نماز میں لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، یہ جو آپ کی خاص نماز ہے، تہجد کی نماز حضور کی چونکہ خاص نماز تھی، تو اس میں نہ تو بلند آواز سے قرات کریں اور نہ پست آواز سے وابتغ بین ذالک سبیلا، بلکہ درمیان کی آواز سے قرات کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں، ظاہر ہے کہ اس آیت کے اترنے سے پہلے معاملہ مختلف رہا ہوگا، یعنی آپ کبھی بلند آواز سے کرتے ہوں گے، کبھی پست آواز سے کرتے ہوں گے، تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو آپ نے صحابہ کو بھی اس کی تلقین کی۔ عن ابی قتادہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلا، یہ کہتے ہیں ابو قتادہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گھر سے نکلے، فاذا ہوا بابی بکر رضی اللہ عنہ یصلی یخفض من صوتہ، تو آپ نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، چھوٹے چھوٹے گھر تھے جیسے دیہات کے ہوتے ہیں، گرمیوں کے موسم میں صحن میں بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تہجد پڑھ رہے ہیں اور بہت پست آواز سے پڑھ رہے ہیں، یعنی زیادہ بلند آواز نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ مرہ بعمر بن الخطاب وہو یصلی رافعا صوتہ، سیدنا عمر کے گھر کے پاس سے گزرے اور وہ بھی اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی، لیکن بہت بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ صبح یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر مررت بک وانت تصلی تخفض صوتک، کہ ابو بکر میں تمہارے گھر کے پاس سے گزرا تھا، تم بہت پست آواز سے یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ قد اسمعت من ناجیت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول بلند آواز سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو اس سے مناجات کر رہا تھا کہ جو سرگوشیاں سنتا ہے۔ یہ انہوں نے اپنی وجہ بیان کی، مزاج بھی ان کا یہی ہے۔ حضرت عمر سے آپ نے کہا کہ بھئی میں تمہارے یہاں سے بھی گزرا تھا، وانت تصلی رافعا صوتک، بہت بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، یا رسول اللہ میں سوتوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ ان کا بھی اپنا ایک ذوق اور مزاج ہے اس کے لحاظ سے۔ تو حضور نے فرمایا، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر ارفع من صوتک شیئا، کہ ابو بکر اپنی آواز تھوڑی سی بلند کر لو، یعنی وہی بات جو قرآن مجید میں کہی ہے، وقال لعمر اخفض من صوتک شیئا، اور عمر سے کہا رضی اللہ عنہ کہ آپ ذرا اپنی آواز کو پست کر لیں۔ تو اس کے بعد یہی چیز جو ہے یہ تہجد کی نماز کے بارے میں اختیار کی گئی۔ حضور کا عمل بھی یہی ہے، قرآن مجید نے بھی اسی کی تلقین کی ہے، اور صحابہ کے عمل سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھ لیجئے کہ اس سے پہلے ہم نے ایک روایت پڑھی تھی جس میں اس کی رکعتوں کا ذکر تھا، تو رکعتوں کے بارے میں جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور کا عام عمل تو 11 ہی کا تھا، لیکن آپ نے اس سے کم بھی پڑھی ہیں، البتہ ہمیشہ طاق پڑھی ہیں۔ یہ جو وتر نماز ہے یہ اصل میں تہجد کی نماز ہے، اس کی کم سے کم تعداد 3 رکعتیں ہیں، وہ لوگوں نے عشاء کے ساتھ پڑھنا شروع کر دی۔ وتر، قیام اللیل، تہجد ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں اس میں۔ اب دیکھیے اس میں حضور کی نماز کے بارے میں جو روایتیں ہیں ان میں کیا بیان ہوا ہے۔ وہاں دیکھا آپ نے کہ تراویح کے معاملے میں بھی، یعنی جن لوگوں کو حضرت عمر کی طرف نسبت دیتی ہے تو انہوں نے بھی 11 رکعتوں کا ذکر کیا ہے، طاق رکعتیں ہی پڑھی جائیں گی ہر حال میں اس کی۔ عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 10 رکعات ویوتر بالسجدہ ویسجد سجدۃ الفجر فذلک 13 رکعات۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 10 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 2 کر کے یا جیسے بھی پڑھتے، مختلف طریقے ہیں وہ آگے آ جائیں گے۔ 10 رکعتیں پڑھتے تھے، وہ یوتر بسجدتن، پھر 1 رکعت پڑھ کے آپ اس کو وتر کر دیتے تھے۔ اس کے بعد ویسجد سجدۃ الفجر، اس کے بعد 2 رکعتیں نفل نماز جو فجر کی ہے مسجد میں جانے سے پہلے وہ پڑھتے تھے، اور اس طرح کل جو نماز آپ کی زیادہ سے زیادہ ہوتی تھی وذالک 13 رکعت، وہ 13 رکعتیں ہو جاتی۔
یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام عمل ہے. اس سے مختلف بھی چیزیں آ جائیں گی لیکن عام عمل آپ کا یہی ہے. اچھا اس کو مزید انہوں نے واضح کیا. عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی من اللیل 11 رکعہ. سیدہ عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت 11 رکعتیں بالعموم پڑھتے تھے، یوتر منہا بواحدہ، اور آپ انہیں ایک سے وتر کرتے تھے. یعنی حضور کا جو عام طریقہ 2 رکعتیں آپ پڑھیں گے نا، 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا، 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا، 10 پڑھ کے آپ جب سلام پھیر دیں گے پھر 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھ کے، تو اس سے یہ اصل میں 1 رکعت ہے. یہ جو ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اختیار کر لیا کہ 1 رکعت وتر نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، یعنی 1 رکعت سے وتر کیا جائے گا، طاق کیا جائے گا نماز کو، پیچھے کوئی نماز ہونی چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وتر کرتے تھے، اور جب پھر اس سے فارغ ہو جاتے تو دائیں کروٹ پر کچھ دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے. یعنی کچھ وقت اگر فجر میں ہوتا تو کچھ دیر کے لیے آپ لیٹ بھی جاتے تھے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاۃ العشاء الی ان ینصد الفجر 11 رکعہ. اب یہ مزید کچھ تفصیل بیان کرتی ہیں سیدہ. وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہو کر فجر کے وقت کے درمیان میں کسی وقت جب بھی اٹھتے تھے تو عام طور پر 11 رکعتیں پڑھتے تھے. یسلم من کل سنتین، یعنی یہ بھی عام عمل ہے، اس سے مختلف بھی روایتیں موجود ہیں. عام طور پر آپ کیا کرتے ہیں کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے جاتے ہیں، یعنی 10 رکعتیں 11 میں سے ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے چلے جاتے ہیں. وضاحت ہو جائے آپ لوگوں کے لیے کہ 1 رکعت کیسے پڑھی جاتی ہے. 2 رکعتیں پڑھتے یسلم من کل سنتین، ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیتے. 10 پوری ہو گئی، جب 10 پوری ہوئی تو یوتر بواحدہ، پھر 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیتے. تو اس طرح آپ کی 11 رکعتیں مکمل ہو جاتی. وَيَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ 50 آیَةً قَبْلَ أَن يَرْفَعَ رَأْسَهُ. یہ فرماتی ہیں کہ یہ تہجد کی نماز میں حضور بڑے لمبے سجدے کرتے تھے، اور ایسے بھی سجدہ ریز رہتے تھے کہ جیسے کوئی آدمی 50 کے قریب آیتیں پڑھے، جتنا وقت اس میں لگے گا اتنی دیر تک آپ سجدہ ریز رہتے تھے. اچھا پھر فیضا سکت المؤذن بالأولی من صلاۃ الفجر، نماز فجر کے وقت اذان دی جاتی تھی جب پہلی مرتبہ، تو جب مؤذن خاموش ہو جاتا، یعنی پہلے اذان سنتے آپ، اور جب اذان سے مؤذن خاموش ہو جاتا، حضور کے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ اذان دے دی جاتی تھی فجر کی ہوتے ہی وقت، اس کے بعد پھر 1 مرتبہ لوگوں کو بلایا جاتا تھا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا. ہماری طرح تو نہیں تھا کہ وقت گھڑی دیکھ کے لوگ آ جائیں، بلکہ سیدنا عمر کے زمانے میں بھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مؤذن آ جاتا تھا یہ بتانے کے لیے ان کو، خلفائے راشدین کو، کہ جی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ آ جائیے. تو حضور نماز کی اذان سننے کے بعد پھر کھڑے ہوتے اور پھر 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے، فجر کی جو رکعتیں ہیں، یہ 2 نفل جو ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ پھر مؤذن آتا اور آ کے کہتا جی اب آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آئیے، تو پھر آپ جا کے نماز پڑھا دیتے. عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعت. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور رات کے وقت 13 رکعتیں پڑھتے، یوتر منہا بخمس، ان میں سے 5 کے ساتھ وتر کیا کرتے تھے. پہلے تو نا 1 کے ساتھ 5 رکعتوں کے ساتھ وتر کرتے. لا یجلس فی شیء من الخمس، یعنی وتر کیسے کرتے؟ 5 رکعتیں مسلسل بغیر اتحیات پہ بیٹھے ہوئے پڑھتے جاتے، حتی یجلس فی الآخرۃ فیسلم، یہاں تک کہ آخری میں بیٹھ کے پھر آپ سلام پھیر دیتے. اب اسی طرح کی کچھ اور چیزیں بھی آئیں گی، یہ ایک نیا پہلو ہے. یعنی اس میں کیا طریقہ تھا کہ پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیں یا 4 رکعتیں پڑھ لیں، جتنی پڑھنی ہیں، جفت رکعتیں مکمل ہو گئیں، پھر 5 سے وتر کیا آپ نے، 5 مسلسل رکعتیں پڑھ کے وتر کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے پاس ابھی 2 اتوار ہیں، امید ہے کہ اس کی بحثیں ختم ہو جائیں گی. اب آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ مؤذن آتا تھا دوبارہ آپ کو اطلاع دینی تکبیر کہہ کے آتا تھا کہ بعد میں تکبیر کا کیا مراد؟ اذان کی تکبیر کہہ دیتا نہیں. ہمارے یہاں آج کل ایک کتنا یہ بتا ہوا ہے کہ ایک صاحب وہ اشتہار پر کہہ رہا ہوں ان کا یہ طریقہ ہے کہ مؤذن ٹکے پر تکبیر کہتا ہے اور وہ پھر 5 منٹ بعد خود تشریف لاتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں، تو آ کے بتاتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا. بعض چیزوں کو سمجھنے میں بہت غلطی لگ جاتی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے روایتوں میں. یہ جو حضرت عمر کے زمانے کا معاملہ ہوا اور بعض لوگوں نے خیال کیا کہ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ حضرت عمر نے اذان میں شامل کیے، وہ بھی ایسی غلط فہمی ہے. مؤذن نے آ کے جب ان کو نماز کے لیے اٹھایا تو یہ الفاظ بول دیے الصلاۃ خیر من النوم، تو انہوں نے کہا کہ ان کو اذان ہی میں رکھو،
ان کو وہی رہنے دو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی بدعت پیدا ہو جائے. تو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ شاید انہوں نے شروع کرایا. یہ سوال ہے جی کہ مغرب کی نماز ہم 3 رکعت پڑھتے ہیں کیوں؟ اگر اس لیے کہ فرض نمازیں مغرب کے وقت وتر کی جاتی ہیں اور تہجد کے وقت نفل نمازیں وتر کی جاتی ہیں. اگر اسی طرح ہے تو گزارش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تہجد کی نماز فرض تھی، تو پھر ان کی نمازیں کس طرح وتر ہوتی تھیں؟ گزارش ہے کہ وضاحت کر دیں کہ مغرب کی نماز 3 رکعت کی وجہ اور تہجد کی نماز رکعت وتر کی وجہ بھی بتا دیں. مسلمان عام طور پر 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تو ایک نماز مغرب کی جو ہے اس کے اوپر گویا وہ وتر کر لیتے ہیں. گویا ان کی نمازیں جو ہے وہ شروع ہوئی عشاء سے، رات کے وقت سے، اور انہوں نے آ کے ان کو مغرب پہ وتر کر لیا. تہجد کوئی پڑھتا ہے تو پھر وہ رات کی نمازیں بھی وتر کر لیتا ہے، اس سے کوئی تصادم پیدا نہیں ہوتا. وتر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک علامتی اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، من کل شیء خلقنا زوجین، یہ جوڑے جوڑے بنائی ہے اور وہ خود تنہا ہے. تو اس وجہ سے ہماری نمازیں جو ہیں ان میں بھی اس چیز کو علامتی طور پر قائم رکھا گیا ہے. اس کی وجہ یہ. اگر کوئی آدمی کشمیر میں جہاد کی نیت سے جائے اس لیے کہ اس کو شہادت کا شوق ہو، تو اس طرح کی موت کیا شہادت ہوگی؟ ہمارے ملک میں جنگ تو نہیں لگی ہوئی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے. جس چیز کو وہ علمی لحاظ سے صحیح سمجھتا ہے اس کے مطابق عمل کرے گا. اگر اس نے صحیح علم پایا، کوئی غلط بات خام خواہ اصرار کر کے نہیں مانی اور کوئی غلطی اس سے ہو گئی رائے قائم کرنے میں، تو اس غلطی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کا اجر ختم نہیں کرتے. نیت نیک ہونی چاہیے اور آدمی کو صحیح رائے قائم کرنی چاہیے. ہمیں دوسروں کے بارے میں قیامت کے فیصلے کرنے کا کوئی حق نہیں. ہم تو دنیا میں بتائیں گے کہ اللہ کے قانون کے مطابق صحیح بات کون سی ہے. تو صحیح بات یہی ہے کہ جنگ اور جدال کے معاملات یہ ہمیشہ حکومت کے تحت ہوتے ہیں، یہ افراد کے یا تنظیموں کے کرنے کا کام نہیں ہے، ورنہ یہ بالکل فساد بن جاتا ہے اور اس سے بہت ہلاکتیں ہوتی ہیں. دنیا میں جب بھی یہ حرکت ہوئی ہے اس کے نتائج بہت خطرناک نکلے. اگر کیا آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کس حالت میں ٹوٹتا ہے؟ کیا آئے اور آپ کچھ نگل لیں تو اس میں روزہ باز ائمہ یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ بھی کوئی ایسی متحقق بات نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ ہے. اس میں دوسری رائے بھی قائم کی جا سکتی ہے. اگر اتفاقاً کوئی آپ نے نگل نہیں لیا کسی چیز کو جان بوجھ کے چلی گئی ہے تو میرے خیال میں روزہ ٹوٹنے کی وجہ نہیں. تہجد درمیانی آواز سے پڑھنی چاہیے، کیا خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ جی ہاں، خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ درمیان کی آواز سے تلاوت کریں. وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی وضاحت فرما دیں. یہ صوفی کے مسئلے ہیں، آپ کو اس سے کیا دلچسپی ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں وجود حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، باقی جو کچھ ہے وہم و خیال ہے. تو یہ وحدت الوجود ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو کچھ انسان کے وجود کی بھی اور دنیا کے وجود کی بھی حقیقت، لیکن آدمی جب عالم استغراق میں ہوتا ہے تو لگتا ایسا ہی ہے. تو یہ وحدت الشہود ہو گئی. دلیل کی کیا اہمیت ہے جبکہ آج امت مسلمہ دلیلی کی بنیاد پر بہت سارے فرقوں میں منقسم ہے، ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں؟ یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے. دلیل کی بنیاد پر منقسم نہیں ہوتی، ہٹ درمی اور ضد کی بنیاد پر ہوتی ہے، ایک دوسرے کی بات نہ سننے کے نتیجے میں ہوتی ہے. اور جس طرح ہماری امت کی تربیت یہ ہوئی ہے کہ ہم اپنے جذبات خیالات کے خلاف جب کوئی بات سنتے ہیں تو پھر آستین چڑھا کے پل پڑتے ہیں، اس سے یہ امت فرقوں میں بٹی ہے. اگر دلیل کی بنیاد پر بات سننے کی تربیت کی جائے اور لوگ ایک دوسرے کو محبت سے سنیں اور اختلاف کو گوارا کریں، نازک سے نازک صورتحال میں بھی دوسرے کی بات اسی طرح سنیں جیسے کہ سننی چاہیے. اگر کوئی بات ایسی لگے کہ جو ان کے خیالات میں غلط ہو تو اس آدمی سے ملیں، اس کے ساتھ تبادلہ خیالات کریں، اس کی دلیل اس سے پوچھیں. اگر یہ رویہ اختیار کیا جائے تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی. دلیل کی بنیاد پر لوگ منقسم نہیں ہوتے، اپنی دلیل کو حتمی سمجھ لینے کی وجہ سے منقسم ہوتے ہیں. آج کے دور میں تعلیم و تعلم کے جدید اور آسان مواقع موجود ہیں، لیکن مسلمان ترقی کے بجائے تنزل کی طرف جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بتایا یہ گیا ہے کہ ترقی کرنے کے لیے، دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ان کو جہاد کرنا چاہیے. یہ بتایا گیا ہے ان کو، یعنی ان کو جو مقدمہ بتایا گیا ہے پچھلے 200-250 سال سے مسلسل، وہ یہ ہے کہ تم نے جہاد کیا، تم دنیا پر غلبہ پا گئے، اب بھی تلوار اٹھاؤ گے، منظم ہو کے شہادت کا ذہن میں ذہن رکھ کے دنیا پر پل پڑو گے تو تمہارا غلبہ قائم ہو جائے گا. یہ بتایا گیا. ترقی کرنے کا کوئی اور طریقہ ان کو بتایا نہیں گیا، تو اس لیے وہ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں. پچھلے 2 صدیوں سے مسلسل یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، مار پیٹ کے بعد واپس آ جاتے ہیں. یہی ہو رہا ہے. غلام احمد صاحب پرویز کے علمی کارناموں میں کیا اعتراضات ہیں؟ افکار پرویز پر اپنی رائے سے نوازے. میں اس پر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، اس کا کیسٹ لے لیجئے اور سن لیجئے.
اس میں میں نے بتایا ہے کہ ان کی بنیادی غلطی کیا ہے. ویسے تو اگر موقع ہوا تو اس کی روایتیں پڑھ ہی لیں گے، لیکن مختصر طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان ہی میں کسی وقت ہوتی ہے، اور یہ بات قرآن سے بھی واضح ہے. قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں اترا، اور یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بہت سے معاملات کا فیصلہ فرماتے ہیں اور فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں. یہ ہر رمضان میں آتی ہے، کبھی کبھار آتی ہے، یا ایک خاص مدت کے بعد آتی ہے، اس کی کوئی تصریح نہیں ہے، لیکن ہوتی رمضان میں ہے. یہ بات قرآن سے معلوم ہو جاتی ہے. حضور نے بھی اس کو رمضان ہی میں تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک خیر و برکت کا وقت آتا ہے تو آدمی اگر اس موقع پر جاگتا ہوگا، اللہ کی عبادت کر رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اس کو بھی حصہ ملے گا. تو عبادت کی ترغیب دی اس میں. خود بھی حضور اس کا اہتمام کرتے تھے. یہ جو موقع ہے، میں نے آپ کو سیدنا علی کی حدیث سنائی ہے، یہ بھی لگتا ہے کہ اسی طرح کی کسی موقع کی، یعنی آخری دنوں ہی میں آپ اہتمام کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ آخری جو طاق راتیں ہیں رمضان کی، ان میں اس کو تلاش کیا کرو. بس یہ باتیں اس کے بارے میں معلوم ہیں. اصل بات وہی ہے کہ ایک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ بات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. قرآن جیسی عظیم کتاب بھی اسی رات میں نازل ہوئی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے غیر معمولی فیصلے اسی رات میں کیے گئے ہوں گے. اس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمام معاملات کے بارے میں حکم لے کر زمین پر آتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں حضور نے یہ پسند فرمایا کہ ہم عبادت کریں اور اللہ کی بندگی کریں. بس اتنی طاق راتیں تو ہو جاتی ہیں نا متعین. نہیں یہ کہا آپ نے کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، یہ متعین نہیں کیا، ترغیب دی اس بات کی، یعنی زیادہ امکان آپ نے ظاہر کیا کہ ان راتوں میں اس کا ہوتا ہے. وہ روایت آ جائے گی اور جس میں سورج کے ایک خاص طریقے سے، وہ میرے خیال میں راوی کا محض گمان ہے. آ جائیں گی وہ روایتیں، میں آپ کو بتا دوں گا اس کے بارے میں. لوگ تلاش کر رہے ہیں نا، اسی طرح ایک صورت نہ ملے تو بہتر ہے. یہ تلاش کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کے شب قدر کہیں سے ڈھونڈ کے لے آئے. اس کا مطلب جو عربی زبان میں ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کو چونکہ آنا ہے کسی نہ کسی دن، تو اس لیے عبادت میں گزارو، تمہیں بھی اس کی کوئی سعادت حاصل ہو جائے. تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے. نہیں وہ ایسے ان کی کوئی حقیقت نہیں. تلاش کرنے کا مطلب صرف یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، یعنی نماز کی عبادت کی ترغیب دی گئی ہے اور کچھ نہیں. جی یہ امام مالک نے یہ روایت بیان کیا، لیکن یہ ضعیف روایت ہے. 11 رکعتیں، 8 کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، یعنی 8 کا کوئی سوال نہیں ہے، یعنی 11 رکعتیں یا 23 کہیے. وہ وتر کوئی الگ چیز نہیں ہے، اسی کو وتر کیا جاتا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وتر کرتے تھے. 10 رکعتیں آپ نے پڑھ لی اور اس کے بعد 1 رکعت پڑھ کے وتر کر دیا، اور اسی طریقے سے 11 رکعتوں میں سے آپ نے 6 رکعتیں پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد 5 سے وتر کیے، یعنی 5 رکعتیں بغیر تشہد میں بیٹھے آپ پڑھتے چلے گئے، 5ویں میں جا کے بیٹھ کے پھر سلام پھیرا. اچھا ایسے ہی آپ 3 رکعتوں سے کر سکتے ہیں. یہ بھی آئے گا آگے کہ آپ نے مثال کے طور پر 8 رکعتیں پڑھ لیں اور پڑھ کے سلام پھیر دیا. 8 رکعتیں 2 کر کے پڑھ لیں یا 4 کر کے پڑھ لیں. اس کے بعد پھر 3 رکعتیں مسلسل بغیر تشہد میں بیٹھے، جیسے ہمارے اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں. یہ وہی چیز ہے، 3 بغیر تشہد میں بیٹھے پڑھ کے آخر میں بیٹھ کے سلام پھیر دیں، 5 پڑھ کے پھیر دیں، کوئی حرج نہیں. دعائے قنوت کے بارے میں کوئی روایت نہیں کہ کس وقت پڑھی جائے. بس یہ تو ہے کہ حضور نے دعائے قنوت پڑھی، یہ تو معلوم ہے، لیکن یہ بات کہ کس موقع پر پڑھی، رکوع سے اٹھ کر پڑھی، کس موقع، یہ سب لوگوں نے اجتہاد کیا، کوئی چیز اس میں کوئی حرج نہیں. ہے ہی اجتہادی معاملہ، جو معاملہ ہے ہی اجتہادی، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ میں عرض کر چکا ہوں نا کہ حضور نے کوئی اس نماز کو دین کی حیثیت سے جاری نہیں فرمایا. یہ آپ کی اپنی نماز ہے، آپ پڑھتے تھے، لہٰذا اس میں جتنی تاریخی معلومات ہم کو مل گئی ہیں ان کی روشنی میں بس پڑھ لینی چاہیے. سر یہ جو عام طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی لیا جاتا ہے، دودھ بھیجا جاتا ہے، تو
درود بھیجنے کے ساتھ اس طرح کے چومتے ہیں، کیا اس کا کہیں پہ کہا گیا ہے کہ ایسا کیا جائے؟ کیا یہ بدعت ہے یا عقیدت کے لیے لوگ کرتے ہیں اس کو اس طرح؟ نہیں، ایسی کوئی بات کسی صحیح روایت میں نہیں آئی. ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے حضرت آدم کے بارے میں کہ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے عرش پر حضور کا نام لکھا ہوا دیکھا، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو اس طریقے سے انہوں نے دیکھا کہ ان کے دونوں انگوٹھوں میں بھی حضور کی شبیہ آ رہی ہے، تو اس کو چوم کے انہوں نے آنکھوں سے لگا لیا. یعنی یہ ایک قصہ ہے، یہ کسی صحیح حدیث میں یہ بات بیان نہیں ہوئی. اس سے لوگوں نے یہ عمل اختیار کیا. یہ بالکل ایک قصہ ہے. یعنی یہ بات جی اگر دین سمجھ کے کریں گے ایک چیز جو ثابت نہیں ہے تو بدعت ہو جائے گی. یعنی آپ یہ کریں گے تو بہرحال یہی خیال کر کے نا، لیکن لوگوں نے اس قصے سے اس کو اخذ کیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. بھائی یہی کافی ہے کہ حضور کا نام آئے تو آپ کے لیے دعا کی جائے. یہ حضور کے لیے دعا ہے جو درود ہم پڑھتے ہیں. سعودی عرب میں ایک دن پہلے ہم سے رمضان وہاں پہ ڈفرینٹ کوئی جہاں پہ یہ کام روز اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. آپ کے یہاں زور کی نماز جو ہے وہاں 5 گھنٹے بعد ہو رہی ہوتی ہے نا. اچھا اسی طرح فجر ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان زمان و مکان کے پابند نہیں ہے. تو روز ہو یہی ہو رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ظہر کی نماز پڑھو، جس وقت آپ کو کہتے ہیں وہ اور وقت ہوتا ہے، اور جب سعودی عرب والوں کو کہتے ہیں تو اور وقت ہوتا ہے، انگلستان والوں کو کہتے ہیں تو اور وقت ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس ہمارے زمان و مکان کے پابند نہیں ہیں. ان کی رحمتیں برکتیں جو ہیں وہ ہر ایک کے لحاظ سے ملتی رہتی ہیں. آپ کے لیے آپ کی رات میں مل جائیں گی، ان کے لیے ان کی رات میں مل جائیں گی. برائی کے 2 ماخذ ہیں. ایک تو ہم اپنے ترغیب نفس سے برائی کرتے ہیں، یعنی ہمارے اندر بڑا شدید داعیہ ہے برائی کرنے کا بھی اور اچھائی کرنے کا بھی، تو وہ تو ہم کرتے ہی ہیں. خارج میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نیکی کی ترغیب دے رہے ہیں اور شیاطین برائی کی ترغیب دے رہے ہیں. تو اس مہینے میں شیاطین کو روک دیا جاتا ہے، یعنی ترغیب دینے کا عمل ان کی طرف سے بند ہو جاتا ہے. سمجھ رہے نا یہ بات؟ باقی جو آپ کے اپنے اندر اور میرے اپنے اندر برائی کرنے کی داعیات موجود ہیں وہ تو کہیں ختم نہیں ہوتی. اور وہ آدمی نے اگر اپنے آپ کو بہت سرکش کیا ہوا خدا کے مقابلے میں تو بہت بڑھ بھی جاتے ہیں. یعنی یہ خارج کی ترغیب ختم ہو جاتی ہے. آپ کی بات سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنی طرف سے تو کوئی برا کام کرتے نہیں، شیطان ہی کراتا ہے. وہ ایک عامل ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. ہمارے اپنے اندر فالہمہا فجورہا وتقواہا، ہمارے اپنے اندر بھی داعیات شر موجود ہیں. وہ داعیات شر کو وہ بڑھا دیتا ہے، ترغیب دے. وہ بڑھانے کا عمل رکتا ہے، بس بڑھانے کا عمل رکتا ہے. باقی 11 مہینے میں رک جاتا ہے. جی باقی 11 مہینے میں رک جاتا ہے. باقی 11 مہینے میں تو پھر آپ کی آزمائش کرنی ہوتی ہے نا. اس میں اللہ کرم کر دیتا ہے. شکر کریں اللہ تعالیٰ کا. آپ باقی 11 مہینوں میں اگر رکوا دیں گے تو پھر تو سارے انسان فرشتے بن جائیں گے. یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یہ صحیح ہے بات. یعنی رمضان میں بہت فرق پڑ جاتا ہے، بہت فرق پڑ جاتا ہے. ابھی ہے آدھ گھنٹہ آپ لوگوں کے پاس کوئی بات پوچھنی پوچھ لیں. حضرت خراسان کے بارے میں کچھ اب تو ہو چکا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر جو لوگ اس وقت ہیں ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کرے. جہاد کیا ہونا تھا اور کیا نہیں ہونا تھا، بیچارے لوگ محصور ہو گئے ہیں، اور ان عام لوگوں کا قصور بھی کیا ہے. جیسے ہمارے علماء نے ان کو دین بتایا، جیسی ترغیب دی، اس کے لحاظ سے وہ نکل کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے. اب جو صورت پیدا ہو گئی ہے اس میں کوشش کریں کہ بچ جائیں. یہ مضمون لکھا انہوں نے، یہ سارا کچھ لکھا، کہا کہ اب بتائیں جائے گا مقام کیا کرنا. کس کا کیا بنے گا؟ اسی جہاد کا میں لوگ مر رہے ہیں. نہیں تو یہ ہم نے بھیجے تھے بھائی. جو ہم بات یہ ہے کہ جب یہ شمالی اتحاد نے وہاں کا قیام کیا تو اس سے پہلے تو بش کی اور امریکہ کی ساری بات کو درست قرار دیا اپنا صاحب نے، اور اب شمالی اتحاد ہی نے جب وہاں پر تقرر کری
की, तो उस वक्त बुश ने ये बयान दिया कि आप मुझे बहुत खुशी हो। अब ये लोग अमेरिका के इस्तेमाल, हमने तो उस वक्त भी अमेरिका के किसी इक़दाम पर कुछ नहीं कहा था, मुसलमानों को ये बताने की कोशिश की थी कि इस तरह की हरकतों के नतीजे में वो अपने आप को तबाही के तहाने पर ले जाएंगे, यही बताने की कोशिश। जो कुछ कहा था वही निकल आया नतीजा, लेकिन इससे कोई खुशी नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि बहरहाल आम लोगों का क्या कसूर है। मजहबी लीडर ने ये बयान दिया है कि वो पहले किताब अगर वो अटैक कर भी रहे हैं तो ये ऐसी बात नहीं है, अगर वो ये क्या है नहीं, इसका इस क्या वो क्या कहना चाहते हैं, अहले किताब को हक हासिल है, जो अटैक कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, तो ऐसा मसला नहीं है, कर भी दिया है तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात। सर पाकिस्तान में भी करने कोई बात नहीं, ये क्या है, ये तो उन्हीं से पूछिए। ये सिर्फ 20 रखों की तरावी की नमाज पढ़ी जा रही है, वो इसकी क्या बयान है? ये मालूम होता है कि सैयदना उमर के ज़माने में बाज़ इमामों ने ये पढ़ानी शुरू कर दी 23 रकत भी, ये मालूम होता है। 23-20 को तो कोई सवाल ही नहीं है ना, 23 रकतें होंगी ना, 23 रकतें ही बोले हमेशा, 20 कोई चीज़ नहीं है। 3 वितर वितर होगा ना, नहीं, वो जब आप 3 वितर कहेंगे तो इसका मतलब आप एक दूसरी नमाज का तसव्वुर कर रहे हैं। 23 रकतें, 11 रकतें, बस यही बोलना चाहिए। बाद लोग ये बताते हैं कि हज़रत उमर नमाज पढ़ते फर्ज नमाज ईशा भी वो खुद पढ़ाते और फिर आके वितर भी पढ़ाते थे, इस दौरान वो चले जाते थे बाद में तरावी को। ये कहाँ है, मैंने सारी रवायतें जितनी है ना इस मामले में वो मुकम्मल पढ़ दी, यानी अब सिर्फ तहज्जुद की रवायतें रह गई हैं जो अब इंशाअल्लाह अगले दरसों में 2 में ज़ेर बहस आ जाएंगी। क्या में रमज़ान के बारे में सब रवायतें मेरे पास हैं, यही कुछ है और कुछ नहीं। जो सही रवायतें हैं इस मामले में वो मैंने आपको बता दी, इसके सिवा कुछ नहीं। हज़रत उमर तो इसमें मस्जिद में दाखिल भी नहीं हुए, उन्होंने बाहर ही से तबसरा किया और चले गए। वो कहते हैं तबसरा किया कि मुसल्लम अब्दुल गाजी थे, वो इमाम बुखारी के उस्ताद थे, तो उनकी रवायत को नहीं लेते, तो ये भी चीज़ों को ले लेते हैं, ये बड़ा डिफरेंस आ जाता है बीच में से। वो जो रवायत है उनका फिर क्या दर्जा है? वो किसी वक्त रवायत लाइए, दिखाइए, फिर तबसरा किया जा सकता है ना उस पर। पता नहीं उन्होंने आपको क्या दिखा दिया। ईशा के वक्त हम तरावी पढ़ेंगे, उसकी आवाज़ जो इमाम तेज़ पढ़ाते हैं वो भी आहिस्ता होगी, जी वही होगा, दरमियान की आवाज़ में नमाज पढ़नी चाहिए। तो इसलिए पढ़ाते हैं ना ताकि लोग पीछे कुरान सुनने वाले हैं वो सुन लें, तादाद बहुत ज़्यादा हो गई। आप देखें ना, इसका जो नतीजा निकला है वो ये है कि जो असल सुन्नत थी इस मामले में या असल उसवा था हुजूर का, वो कम बेश गायब होना शुरू हो गई। यही नतीजा निकलता है जब भी कोई चीज़ लोग इस तरह इख्तियार कर रहे थे। बस वो बातें जो मुहकम बातें हैं वो जहन में रखिए कि ये असल में तहज्जुद की नमाज है, पहले वक्त में हुजूर ने पढ़ने की इजाज़त दी, पढ़ी जा सकती है, यानी इसमें जी गैर रमज़ान की रवायतें भी आ जाएंगी आगे तहज्जुद में, कि बाद लोगों ने कहा कि जी हम लोगों से तो उठा नहीं जाता, तो आपने फरमाया फिर सोने से पहले पढ़ लिया करो। ऐसा होता है बाज़ औक़ात आप ताख़ीर से आए कहीं से, 1 बज गया, 1:30 बज गया, तो पढ़ के सो जाइए, ये रवायतों में आगे आ जाएगा। रमज़ान गैर रमज़ान सब में पढ़ी जा सकती है। वो जिन साहब का मैंने अभी तकलीफ का कहा ना, वो इसकी मुरादी करते हैं कि ये पढ़ना ही गुनाह है, ये फजर को वो या इसको इस मायने नहीं, इसके सही बात जो है वो इतनी है, बस रकतें मुतय्यन नहीं है, आप 13 पढ़ लें, आप 11 पढ़ लें, आप 15 पढ़ लें, ताक पढ़नी चाहिए हमेशा, 7 पढ़ लें, 9 पढ़ लें, हुजूर से ये सब आ जाएगा, आगे बयान हो जाएगा, पढ़ते रहें। भजन आप दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्ना रब्बना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका
الحسن صلی اللہ